ہلو 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 ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے بھائی. کیا ہو گیا تھا ایک دم یہ؟ بس بھائی اچانک آپ کی بس ایک دم رکی ہے، اسٹاپ ہوئی ہے، اور آپ بہت صدمے میں تھے اس وقت، اور اچانک ہی جو ہے بس یہ آپ کی براڈ رکی ہے. آخری الفاظ کیا تھے جو؟ جی بھئی آپ نے سہیل بھائی سے درخواست کی ہے کہ آپ بلا لیں جو بات کرنا چاہتے ہیں صرف آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. تو بس سہیل بھائی انوائٹ ہی کر رہے تھے کہ آپ کے وہ اسٹاپ ہو گئی. وہ میں نے پنجابیوں سے معافی نہیں مانگی. جی بھائی آپ نے فرمایا کہ بالکل اگر میری بات سے دل جی دکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. ہاں یہ آپ نے کہا بھائی، پھر آپ نے بالکل کہا، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ میں نے اپنا دل کھول کے رکھا ہے، اپنی بات کی ہے، اور پھر بھی اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ کا بھائی ہوں. معزز خواتین و حضرات، میں بالکل معذرت چاہتا ہوں. آیا میں نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی نے اس کو بلاک کر دیا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. پھر میں نے دوبارہ اس کو ریکنیکٹ کیا ہے، اب دوبارہ سے ملایا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے حوالے سے جو آج جو میں نے باتیں کی ہیں اپنے پہلے حصے میں، یہ دوبارہ ملایا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ ایک ایک کر کے آج ہی کے یعنی آج کی بات کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو برائے کرم آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی بھائی آپ کی اجازت سے بھائی ہم لینا شروع کریں بھائی گیسٹ کو. بسم اللہ. جی میں یہ ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں براڈ چونکہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو یہ ریکویسٹ ہے پلیز، کیونکہ یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، ایک اٹیک بھی ہو سکتا ہے سائبر. ریکویسٹ ہے پلیز، کیونکہ یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، ایک اٹیک بھی ہو سکتا ہے سائبر. تو لکھے ریکویسٹ آپ سب سے کہ اتنا ڈبل ٹیپ کیجئے کہ یہ براڈ دوبارہ اسی پوزیشن پہ چل جائے جس پوزیشن پہ یہ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. بہت بہت شکریہ. جی میں ریکویسٹ کروں گا سالار سکندر صاحب سے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز، سوال کیجئے جو بھائی نے گفتگو فرمائی اس سے متعلق. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اچھا سر، میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ وعلیکم مائک آپ السلام. کی جگہ پہلے میں ادھر ہی بیٹھا تو وہ آف ہو گئی، تو پھر اچانک سے سامنے سر یہ جو موجودہ سوال میرا مختلف ہے آپ کی، چونکہ میں نے گفتگو نہیں سنی آپ کیا فرما رہے تھے. تو میرا جو سوال ہے ملکی صورتحال کے مطابق، میرا کل یہی موضوع چل رہا تھا لیکن غلطی سے ماڈریٹر نے مجھے بلاک کر دیا، حالانکہ کچھ غلط نہیں بولا تھا میں نے. تو اس طرح ہے کہ سر میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، تو مجھے یہ بات کرنی تھی جو موجودہ ملک کی صورتحال چل رہی ہے، یا جو خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یا آرمی اسٹیبلشمنٹ جو بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کا؟ میں حضور والا، مجھے افسوس ہے کہ آپ بہت اہم حصہ میں نے آج بیان کیا ہے، کاش کہ آپ وہ سن لیتے. بہرحال میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ خدشات کہہ رہے ہیں. میں نے اپیل کی ہے کہ خاں کو بچا لو پنجاب کے لوگوں. پنجاب کے لوگوں سے فریادیں کی ہیں میں نے آج، بہت ثبوت و شواہد دکھائے ہیں. 26 کی رات کو جو قیامت دپا کی گئی اس کے بارے میں بتایا ہے.
ہم پاکستانی اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک اور احتجاج جلد سے جلد کرنا ہوگا، اور اس میں پنجاب کے لوگوں سر سے کفن باندھ لینا، شہید ہو گئے تو اسی میں لپیٹ کے دفنا دیے جاؤ گے۔ بغیر قربانیوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے لیے اگر آپ لوگ نہیں نکلے تو جو سوال کیا ہے ابھی بھائی نے، پاکستان ٹوٹ جائے گا، لکھ لیجئے اس بات کو، یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ فوج کے کرتوت ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سالار صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا شاہد صدیقی کی آئی ڈی سے، پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں، آپ کی میں نے پوری سنی، اور ظاہر سی بات ہے پورا سیاق و سباق اگر دیکھیں تو وہ سب کچھ آیا ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ اور ہم دیکھیں ہمارے ڈفرینٹ فورم پہ، جو پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ فورم سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہی ہے بھائی۔ اب دیکھیں اگر ابھی کچھ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جو کچھ کرنا ہے لوگوں نے ابھی ہی کرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور دیکھیں اس کو اب فوج کے ہم کیا کہیں، یہ دیکھیں جو پہلے بھی انہوں نے ہسٹری میں کر چکے ہیں، اور اب جو انہوں نے کیا ہے یہ فوج کہلانے کے قابل تو نہیں ہے۔ مطلب ہم اس کو تو نام ہی نہیں دے سکتے فوج کا، فوج نہیں ہے یہ تو قاتل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، پنجابی بھائی ہیں، پشتون ہیں، سندھ سے ہیں، اردو سپیکنگ ہے، بلوچستان سے ہیں، ہر کسی نے اپنی جان دی ہے وہاں جا کے۔ لیکن یہاں جو ہے ہمارے جتنا بکاؤ میڈیا ہے، آپ دیکھیں کیسا ہے، وہ تو بات کرنے کو مطلب راضی نہیں ہے۔ وہ تو اتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ کہ نہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جی انہوں نے فائرنگ کی۔ آج کل ہم لوگ کیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں، گولی کیوں چلائی ہے انہوں نے، بالکل چلائی ہے، اتنے سارے ثبوت ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن اس پہ ہمارے ڈفرینٹ فورمز، ہم نہیں خاموش بیٹھیں گے، اور اس کو زندہ رکھنا ہے اس چیز کو۔ اور ابھی تو ایک اور بے شک سے شاہد میاں، زیادہ سے زیادہ حقائق کو بتاؤ۔ آج میں نے بتا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہمارا، لاشیں بجا کے 25,000 لوگ ہمارے شہید کر دیے، مہاجروں کو شہید کر دیا۔ آج اس کا ثبوت دکھائے تھوڑے سے۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، کیونکہ میرا تو بچپن کراچی میں گزرا ہے، اب تو نہیں ہوں میں پاکستان میں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ کیا حالات تھے ان دنوں میں، 90s کے دور میں جو انہوں نے کیا ہے۔ اب تو بالکل سامنے، اب تو لگتا ہے کہ یار وہ واقعی انہوں نے جو کیا ہے یہ ان کا تو وتیرہ یہی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں اپنے فورمز کے اوپر، کوششوں میں ہیں، اور اس چیز کو، ہم اس آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ شاباش شاباش، اس کو تھینک یو، اور پھیلاؤ، جیتے رہو، خوش رہو بیٹا۔ بہت بہت تھینک یو شکریہ سر۔ شاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ الطاف بھائی ایک چیز آپ کے نوٹس میں لے کے آنی تھی، جیسے ہی یہ براڈ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی آپ کی، تو ایک نئی براڈ سامنے آ گئی تھی جس پہ پی ٹی آئی کے دوست بات کر رہے تھے۔ تو اس پہ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اب وہی کچھ ہو رہا ہے جو مہاجروں کے ساتھ کیا تھا ان فوج نے، مظالم، اب یہی ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو بھائی اب وہ مہاجروں کے مظالم آپ کی محنت سے، آپ کے دن رات کوشش سے بھائی اب یہ لوگوں کو باور ہو چکے ہیں کہ مہاجروں کے ساتھ اس فوج نے ظلم کیا تھا ماضی میں۔ بھائی بے شک، میں ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے، جی بھائی بالکل بھائی، ٹائم لگتا ہے، لیکن آج یہ پنجاب پہ یہ جو فوج کر رہی ہے نا، اب ان کو یقین آئے گا کہ بھائی جب یہ ہمارے ساتھ، ہماری اپنے رشتہ دار یہ کر رہے ہیں، تو پھر مہاجروں کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا انہوں نے۔ بے شک السلام علیکم بے الطاف شک۔ بھائی۔ جی حمزہ صاحب بات کیجیے آپ۔ جی سر، دیکھیں ابھی جو ہو رہا ہے یہ تو بھائی نے تقریباً 30 سال پہلے ہی بات بول دی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں شام میں گلے لگا کے اور رات میں اندھیرا کر کے جو گولیاں چلائی ہے، اوپر سے فائرنگ کی ہے، یہ چیز ایم کیو کے ٹائم پہ، ایم کیو کے دور پہ سب کچھ گزر چکا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، تو ان کو ابھی فی الحال کچھ بولے تو برا لگے گا، لیکن ابھی ان کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آئے گی۔ تو بے شک مانتے ہیں یہ چیز غلط ہوئی ہے، لیکن یہ چیز ہونا بھی صحیح تھی کہ تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ سب چیزیں ہم لوگ گزر کے آ چکے، تو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے تھا
لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور باقی جو بتایا جا رہا ہے کہ 600 700 باقاعدہ 1200 بندہ مارا ہے. جی بھائی دیکھیے نا، میں نے ابھی بتایا اپنی براڈ میں کہ بین الاقوامی، میں نے کوئی پاکستانی رپورٹ ہی نہیں بتائی کہ وہ کہیں کہ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے تو پوری بی بی سی اور ایف پی اور رائٹرز اور واشنگٹن پوسٹ اور ٹیلی گراف اور پتہ نہیں دنیا بھر کے اخبارات کی جمع کر کے میں نے رپورٹ بتائی ہے، جنہوں نے خود انٹرویو لیے ہیں. کیونکہ پاکستانی جرنلسٹوں کو مطیع اللہ جان گئے تھے نا لاشیں دیکھنے، وہیں سے اٹھا کے لے گئے، ان کو غائب کر دیا ہے، آج تک نہیں پتا کہاں ہے وہ. ابھی بھی لاشوں کا نہیں پتا الطاف بھائی. جتنی بھی لاشیں ملی ہے تو اس میں سے جتنی جو ملی ہے وہ 600 اور 500 بندوقی افراد کے لاشیں ملی ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 10 بندے ہلاک ہوئے اور آپس میں لڑ کے ہلاک ہوئے. یہ سب باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہے. باقاعدہ ہمارے پاس تو وہ ویڈیوز بھی آئی ہیں جو اوپر سے فائرنگ ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی ہے. بس اب یہ پاکستان کے عوام کو، پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، مہاجروں، پشتونوں، سرائکیوں، گلگتیوں، پارا چنار کے لوگوں، بلتستانیوں، گلگتیوں، ہزاروال، کشمیریوں، آپ لوگ اب سوچو کہ یہ جو ٹی وی جھوٹ بول رہے ہیں ان سے جا کے بات کرو، گروپ میں جاؤ، سارے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ بات کرو، بات کرو، بات کرو. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ حمزہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی میں ریکویسٹ کروں گا فیصل یو اے ایس اے کی آئی ڈی سے. جی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے فیصل بھائی. سوری آپ کا مائک، جی بات کیجیے آپ. الطاف بھائی السلام علیکم. الطاف بھائی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت دے، اور آمین تمام ثم حاصلوں آمین. سے آپ کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. ارے بیٹا دیکھو نا کہ 92 سے پہلے سے، اس سے پہلے سے اس کے واقعات نہیں بتائے، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی اپنی بتائے. جب وہ اس سے پہلے سے میں نے وہ لاشیں دیکھی ہیں کہ میرے آنکھوں میں آج تک منظر ہے. جی الطاف وہ بھائی میں نے بالکل اپنی ٹھیک آنکھوں ہے. سے لاشیں دیکھی ہیں، اسپتالوں میں، مردہ خانوں میں جا کے اپنے کارکنوں کی. تو بھائی یہی دکھ 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 دکھ، غم غم غم. بس آپ نے دعا کی، دعا کرے صحت کے لیے میری. بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے. الطاف بھائی وہ زمانہ میں اس وقت 16 سال کا تھا جب یہ سب واقعات ہو رہے شروع. اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. اچھا بہرحال میں الطاف بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی ایک لمبی طویل جدوجہد ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں، پوری قوم دیکھ چکی ہے کہ کچھ حاصل ہو نہیں سکتا ہے ہمیں. کیوں؟ اس کا ریزن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا، یہ جو ایک مافیا ہے مخصوص، یعنی شریف برادری. ایک مافیا مخصوص. یہیں تک روک لیجئے پھر بولیے. میں ایک ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے میں کبھی رات کو 3 بجے آ جاتا ہوں، جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے میں 2 بجے آ جاتا ہوں، صبح آ جاتا ہوں، شام کو آ جاتا ہوں، دوپہر کو آ جاتا ہوں، رات 3 بجے، 2 بجے، 4 بجے آ جاتا ہوں. نوٹس آپ کو کیسے ملے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ پلیز آپ سبسکرائب کر لو میرا چینل، میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ @الطاف حسین _90 @الطاف حسین _90 الطاف حسین _90 @الطاف Hussain _90. Please go to that account and subscribe it, please. Thank you, so nice of you. May God bless you. جی فیصل بھائی بولے.
جی الطاف بھائی جزاک اللہ. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں یہ ایک مخصوص مافیا ہے جس میں شریف برادری اور یہ زرداری جو ہے یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایجنسیاں اور فوج اس کے ساتھ مل کے ان کا اصل میں پلان یہ بن چکا ہے کہ جتنا ہم ظلم کر کے دبا سکتے ہیں بلوچ کے پی کے مہاجروں کو سندھیوں کو یا پنجابیوں کو ان کو دبا کے رکھ کے ہم اس ملک کے اوپر قبضہ رکھیں. جہاں ان کو لگے گا نا کہ یہ اپنی گرفت کمزور ہو رہی ہے ان کی تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت کیا کریں گے یہ بولیں گے کہ بلوچستان اور کے پی کے کو آزاد کر دو باقی سندھ اور پنجاب کو اپنے قبضے میں رکھو کیونکہ یہ دو قومیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ خون نہیں ہے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے. یہ میری سمجھ میں اب تک آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ بات کریں. ان کو سمجھنا چاہیے پنجابیوں کو اور سندھیوں کو بالخصوص جو وڈیروں کے قدموں میں گرے رہتے ہیں ادا سائیں پتہ نہیں اپنے آپ کو انہوں نے اتنا حقیر بنا دیا ہے. تو مجھے فیوچر جو لگ رہا ہے نا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہم سندھ میں رہنے والے وہی انہی کی غلامی. فیصل میاں آپ کا تجزیہ سے میں اتفاق کرتا ہوں. میرا 1995 میں ایک تھیسس شائع ہوئی تھی بیان کی شکل میں گریٹر پنجاب کی سازش. میں نے 95 میں بتا دیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. کراچی وڈ بی دی سیٹلائٹ اسٹیٹ آف پنجاب and Sindh, Vaderas, they have no value at all but to surrender, to bow down in front of Pakistan army اور مل کے لوٹیں گے. غریب سندھی مر جائیں گے, غریب پنجابی بھی ان کے زیر اثر رہیں گے اور دو حصے ملک کے علیحدہ ہو جائیں گے. صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو الطاف بھائی آخری بات میں یہ کروں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی اس بات کو اگر سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو ہم اردو بولنے والے مہاجر لوگ ہم کیوں غلامی کرتے رہیں جبکہ ہم آزادی چاہتے ہیں. تو اس پہ کیوں نہیں مطلب ہم کام کر رہے بات کر رہے کم از کم. دیکھیے اس پہ کام دیکھیے بات سنیے اس پہ کام کرنے کے لیے جیسے آج آپ سے بات ہو رہی ہے جی آپ اپنا حصہ ڈالیے اس تحریک میں. حضور اب آپ کو برا لگ جائے گا میری اس بات کا. نہیں کیوں برا لگے گا آپ حکم کریں سر. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں یونٹ امریکہ میں گلی گلی یونٹ ہے ایم کیو ایم کا. جی بابر غوری صاحب بھی ہوتے ہیں یہیں ہمارے لا حول ولا قوت. آپ نے کس کا نام لے دیا؟ غدار کا. جی میں ان سے ملتا نہیں ہوں. بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس ہوٹل میں آتے ہیں اکثر بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کچہری لگا کے وہ. نہیں ان کو چھوڑ دیجیے, غداروں کا چھوڑیے. میں تو کہہ رہا ہوں جو ایم کیو ایم کے یونٹ ہیں, مطلوب زیدی انچارج ہیں اور کون سا ہر علاقے میں تو ہیں. آپ رابطہ کریں, اپنا حصہ ڈالیں, شامل ہوئیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا کنگ خان 804 کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. کنگ خان کی آئی ڈی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے دل کے اندر سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ بھائی ہمیں آپ کے خلاف بہت بتایا گیا کہ الطاف حسین ایسے, الطاف حسین ایسے آپ کو خراب کرنے والے, آپ کا نام خراب کرنے والے آج پورے پاکستان پوری دنیا کے سامنے آ گئے. میں اپنے دل سے, اب میں تھوڑا نروس ہو رہا ہوں, مجھ سے بات نہیں کی جا رہی ہے, مگر میں نے کہا تھا کبھی اگر میں لندن آؤں گا تو آپ سے بذات خود آ کے معافی مانگوں گا کیونکہ ہم مہاجروں کے علاقے میں رہے, اردو اسپیک کے علاقوں میں ہم رہے, ہمیں جتنا پیار ان سے ملا ہے یقین کریں پوری عمر وہاں گزر گئی, آدھی عمر میری وہاں گزری, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. ہمیں پیار دیا کہ ہم کھیلتے تھے سب کے ساتھ. ہمارے دماغ میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی, ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی. اور آپ کی ایک بات آج تک مجھے یاد ہے کہ اپنا فریج بیچو, ٹی وی بیچو, سب کچھ بیچو, خریدو, مقابلہ کرو ان کا,
ایسے ہوتے ہیں حکمران. ہمیں خالی ہاتھ اسلام آباد بلایا, کیوں بلایا؟ ان کو پتا تھا ان کو عمران خان بہت اچھے آدمی ہے, بہت اچھے بھائی لیڈر. آج کنگ خان صاحب آج کئی لوگوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے منہ سے یہ جملے نکلے. وہ تو غدار ہے نا, وہ تو بکے ہوئے ہیں, وہ تو کمپرومائز ہیں. نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ان کے منہ سے یہ جملے نکل گئے کہ نہتوں پہ فائرنگ کی ہے اور پٹھان کے پی کے ہر گھر میں بندوق ہے, اگر انہوں نے بندوقیں نکالنی تو پھر کیا کرو گے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نہتوں کو مارا جائے گا تو وہ اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلوچوں اور پٹھانوں کے بعد کوئی بہادر قوم ہے تو میں نے دیکھا ہے مہاجر قوم ہے, اردو اسپیکنگ قوم ہے. کیوں کہ ان کے سروں پر آپ تھے. اور یہ اس نے جن کا یہ نام لیا نا, یہ جو بابر یہ سب کے سب کمپرومائز غدار ہیں. بے شک. بہت اچھا کیا آپ نے, لا حول ولا قوت پڑھا آپ نے, بہت اچھا کیا. اب مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی جو میں تقریریں سنتا ہوں نا بچپن کی, 85 کی, 84 کی, اور میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی اس بندے کو اس وقت پتا تھا, اور ہمیں کیا بتایا گیا تھا. آج اللہ نے لے آیا نا سامنے, آج اللہ لے آیا. اللہ حق ہے. عمران خان صحیح بولتا ہے کہ اللہ اور حق ہے, اور عمران خان کے بھی کان میں اور دماغ میں یہ بات ڈالی کہ الطاف حسین یہ ہے, الطاف حسین یہ ہے, الطاف حسین وہ ہے. آج اس کو بھی پتا ہوگا, بے شک اللہ اس کو بھی پتا ہوگا. سب کو. اور میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں بھائی. نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے نا, اب آپ جڑ جائیے تحریک سے, حق کی تحریک سے. تو میں اور بس آپ لوگوں کا نمک کھایا ہے میں نے کراچی میں. نہیں, اب آپ ان کا یہ جو پاکستان کو آزاد کرانا ہے, پورے پاکستان کو فوجی جرنیلوں سے آزاد کرانا ہے. اللہ کرے. یہ مسلمان نہیں ہیں, ان کے نام مسلمان ہیں, مگر یہ مسلمان کیا ہے, انسان بھی نہیں ہے. یہاں آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں, یہاں آپ نماز پڑھیں, کچھ پڑھیں, روڈ پہ گورا جائے گا, کوئی آپ کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا, اس کو نیچے پھینک دیا. یار کس قسم کے مسلمان ہو؟ پتا نہیں بھائی, جانور. آج لوگوں کو یقین آ رہا ہوگا کہ ایسٹ پاکستان, سابقہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ ایک رات کو جب یہ صبح عیاشیاں کر کے ملتے تھے ایک دوسرے سے, بولتے تھے آج تو نے کتنے شکار کیے, مطلب کتنی بیٹیوں کے ساتھ عصمت دری کی تو نے بنگالی. میں تو بس آپ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ٹی وی بیچو, ویسیار بیچو, فریج بیچو اور خریدو. ان کا مقابلہ اسی طرح ہو سکتا ہے بھائی. بے شک. میں بہت شکریہ. میں پھر درخواست کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں ساتھ میں 618 سبسکرائبر ہیں. ابھی تک میری درخواست کے بعد کسی ایک نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے. پلیز سبسکرائب کیجئے. جی بہت شکریہ. جی اسپیشلی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے جو الطاف بھائی کے سے بات کرنے کے لیے مائک پر آتے ہیں, ہم ان کو چیک کرتے ہیں, وہ ان کے پاس اکثر کے پاس سبسکرپشن نہیں ہوتی, تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے بالخصوص آپ لازمی سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ بھائی سے بات کرتے ہیں, مائک پر آتے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ. جی عیشا بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم پیر صاحب. زور سے بولیے. وعلیکم السلام. پیر صاحب انشاءاللہ یہ 100 سال کے بعد بھی ہوگا نا, باقی قسم سوچ سمیت لیں گے, پٹھان سوچ سمیت قرض واپس لیتا ہے, چھوڑیں گے نہیں ان کو, ان کے ہفتے بھی لیں گے. بے شک اللہ سارے لوگوں کا یہی جذبہ ہو اور تیار ہو جائیں سب لوگ. پھر صاحب میں نے وہ تصویریں بھیجی, میں نے کچھ وہ تصویریں بھی دیکھ لینا, اور جو ہے وہ تصویر میں دیکھا تھا وہ جو عورتوں نے جو جنازے اٹھائے تھے, میرے پاس تھی, مل نہیں رہی میرے کو وہ تصویر, میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ. میں مصطفی زبادی
سہیل خان زادہ ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ عید شاہ کو خواتین جو جنازے اٹھا رہی ہیں اپنے بچوں کے، کیونکہ مرد تو سب دائیں بائیں تھے، تو وہ تصویر آپ کو بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ تصویریں بھیجیے جو ان کی پتلونیں اتاری ہیں کل، وہ بھی میں نے بھیجی ہے۔ جی عیسیٰ بھائی انشاءاللہ آپ کو ہم بھیج دیں گے ابھی براڈ کے بعد۔ جی بہت بہت شکریہ عیسیٰ بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا ثنا خان کے آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، پلیز بات کیجیے۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام، جیتے الطاف بھائی رہیے۔ کیسے ہیں؟ الطاف بھائی کیسے ہیں؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن صدمات انسان کو مطلب بڑے بڑے طاقتور کو توڑ دیتے ہیں۔ شروع سے میں 86 سے 78 سے آج تک صرف لاشیں ہی لاشیں دیکھ رہا ہوں، صرف خون ہی خون دیکھ رہا ہوں۔ بہت دل دکھتا ہے۔ جو ابھی 2 روز پہلے 26 تاریخ کو جو کیا ہے انہوں نے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ الطاف بھائی آپ کو روتا ہوا ہمیں بھی بہت زیادہ رونا آتا ہے آپ کو روتا ہوا دیکھ کے۔ آپ کا ایک ایک کا آنسو، آپ کے ایک ایک قطرہ قطرہ آپ کے آنسو انشاءاللہ اللہ ان سے حساب لے گا۔ اور ہر ایک شہید لاپتہ اسیر، انہوں نے ہماری اپنی گورنمنٹ، پاکستان کی آرمی، ISPR، رینجرز، سب ہمارے پاکستان کو تباہ برباد کر دیا، تباہ برباد۔ ہم اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ بے شک، ہمارا بے شک۔ ہم لوگ کے ساتھ اتنا ظلم، کبھی کن کے ماؤں کو، کن کے بھائیوں، باپ، کن کے لاشوں کو کہاں کہاں انہوں نے گزار کے پھینک دیا ہے، اور الزام کہہ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے قتل ہی نہیں کرا۔ ہمارے اپنے پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے الطاف بھائی، نہ ہمارے مہاجر سیف ہے، نہ ہمارے پٹھان سیف ہے۔ یہاں پر کوئی کسی کا نہیں۔ اپنی گورنمنٹ اپنے پیسے کھانے کے چکر میں اب تک یہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کرے۔ ایم کیو ایم کا ایک ایک مہاجر انہوں نے مار دیا۔ اپنے پاکستانوں کی یہ لوگ ختم کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ختم کر کے کیا کریں گے؟ ہر ایک باپ چلا گیا، ہر ایک بھائی چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپوں کو پکارتے پکارتے تڑپ ٹوٹے کہ ابا آپ آئیں گے تو عید کریں گے، ابا آپ آئیں گے تو روزہ افطار کریں گے۔ الطاف بھائی کب تک اس طرح ہوتا رہے گا؟ کب تک؟ میں اتنی بندہ الطاف بھائی میرے الفاظ نہیں آ رہے۔ ہمارے مہاجروں کو ختم کر دیا ہماری اپنی پاکستان، اپنی گورنمنٹ نے، اپنی ISPR اپنے پاکستانیوں کے ساتھ، جیسے اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اسرائیل ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم کوئی سندھی مہاجر بلوچ نہیں ہے، ہم ایک پاکستانی ہیں اردو بولنے والے۔ ہم لوگ کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے۔ آپ کو بھی کیوں نہیں آنے دے رہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں، ایک سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ PTI بھی ایک سچ کا ساتھ ہے۔ بے شک بہن، اللہ صبر دے، دعا کرو، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 26 نومبر کو 2 دن پہلے جو انہوں نے اسلام آباد میں فوج نے جس ظالمانہ طریقے سے گولیاں چلائی ہیں، خدا کی قسم انہوں نے کبھی دشمنوں پہ نہیں چلائی اس طرح سے۔ جی بہت بہت شکریہ باجی، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا رانا ابتسام صاحب سے کہ پلیز آپ سوال کیجئے مختصر جو بھائی نے آج گفتگو فرمائی ہے۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام میرے بھائی۔ الطاف بھائی میں ابتسام بات کر رہا ہوں، پنجاب سے، اسٹوڈنٹ ہوں، 21 ایج ہے میری۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے
اور آمین صحیح تاریخ یہ گزارش کروں گا بیٹا. دیکھو اب وہ آ گئی ہے، گوگل آ گئی ہے، ویکیپیڈیا آ گئی ہے، سوشل میڈیا، اے آئی آ گئی ہے. اس میں سوال ڈالو سچ اور حق کیا ہے، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. کیا کیا سازشیں ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے ملک کے خلاف ہوتی رہی ہیں، اور فوج کو کھلا لائسنس دے دیا ہے امریکہ برطانیہ نے کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، ہمارا تم کام کرتے رہو، باقی تم جس طرح چاہو نمٹو. یعنی کل 2 روز پہلے جو فائرنگ کی ہے انہوں نے، یعنی انہیں شرم نہیں آئی. الطاف بھائی یقین کریں ادھر پنجاب میں یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں. ریلی سے جس دن احتجاج وغیرہ ہوتا ہے نا پنجاب میں، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عام کارکنان کو گھروں کو تالے لگانے پڑتے ہیں، ریڈز ہوتی ہیں گھروں میں. یقین کریں پنجاب میں یہ حالت ہوئی ہے. مجھے معلوم ہے، مجھے بالکل معلوم ہے. لیکن یہ ریڈز، یہ چھاپے، یہ گرفتاریاں نوجوانوں کو اس مسئلے سے نمٹنے کا، آج کے جدید دور میں ایمان سے اگر پنجاب کے نوجوانوں کے 100 گروپ بن جائیں، صرف 100، تو یہ فوج کہیں نظر نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. الطاف بھائی آپ کو سلوٹ ہے، آپ اس مشکل وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو سلوٹ ہے الطاف بھائی. شکریہ، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ، اللہ شکریہ حافظ. رانا ابتسام صاحب. آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز الطاف بھائی کے اکاؤنٹ کو فالو کیجئے، ٹیم ممبر بنیے، اکاؤنٹ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ باقاعدگی سے بھائی کی براڈ کو سن سکیں، بھائی سے بات کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ہو سکتی ہے ہماری. جی ایک سیکنڈ میری بہن، ایک سیکنڈ. طاہر ہاشمی صاحب آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. طاہر ہاشمی صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے پلیز. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی 26 نومبر کا جو پاکستانی عوام پہ ظلم ہوا، اور آپ جتنے پریشان اور جتنے دکھی ہیں، آپ کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا. وہی تاریخ دہرائی گئی جو مہاجر قوم کے ساتھ دہرائی گئی. بے شک ہمارے تو زخم ہم نے تو دیکھے ہیں نا. تو میرا دل، میں ہی کہہ رہا ہوں، یہ گولی تو اس طرح ہوتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھیو ٹھیو، لیکن یہ مشین گن چلائی ہے انہوں نے بھائی. سر انہوں نے LMG کے فائر کیے ہیں، اور انہوں نے وہ اسلحہ یوز کیا ہے جو 1 کلومیٹر دور جنگوں میں یوز ہوتا ہے، اور وہ سیدھا پھاڑتا ہوا نکلتا ہے. یہ رپورٹیں آئی ہیں باقاعدہ، اور اندھیرا کر کے انہوں نے نہتے لوگوں پر، اس قوم پر، اس پاکستانی عوام پر جن کے ٹیکس سے یہ تمام کتے پلتے ہیں، یہ بیوروکریسی ہو، یہ عدلیہ ہو، یہ فوجی ہوں، یا یہ اسمبلیاں جس سے پلتی ہیں، ان نہتے لوگوں کو انہوں نے مارا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلحہ بردار تھے. اگر اسلحہ بردار ہوتے نہیں، ایک بھی میرے بھائی طاہر کسی نے بہکایا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم کوئی ہتھیار نہیں تھے. سر اگر ان کے پاس اسلحہ ہوتا تو ایک فوجی کوئی مرتا، ایک پولیس والا کوئی مرتا، ایک کوئی اسلام آباد پولیس والا مرتا، کوئی تو مرتا. اور وہ جو 3 FC کے جوان مرے وہ اپنی گاڑیوں سے گرے پیچھے ڈالوں سے، اور پچھلے ڈالے جو تھے وہ ان کے اوپر چڑھ گئے. جی بالکل 100% صحیح، آپ کی معلومات 100%. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپ ڈیٹڈ ہیں. ویری گڈ. اور سر حامد میر اور متی اللہ جان، عمران ریاض، حامد میر، متی اللہ جان، ارشاد بھٹی، یہ سمیع ابراہیم، یہ موقع پر موجود تھے. یہ جو محب وطن اور حلالی صحافی ہیں، ورنہ پاکستان کے میڈیا جو اس ٹائم دلالوں سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو رنڈی ہوتی ہے وہ
کچھ گھر چھوڑ دیتی ہے, ڈائن ہوتی ہے کچھ گھر چھوڑ دیتی ہے. اس پورے میڈیا نے جو دلالوں والا کردار ادا کیا ہے, ان کو انسٹرکشن ہے کہ 26 نومبر کا جو تاریخ دن, تاریخ رات ہے, اس پر آپ ڈسکس نہیں کریں گے. بشرا بی بی پر, علیمہ خان پر, ان کے اندرونی جھگڑوں پر آپ ڈسکس کریں گے. سر صفِ ماتم بچھا ہوا ہے پورے پاکستان میں, اور آج یہ کہتے ہیں کہ خدا ان کو اور ان کی نسلوں کو غرق کرے. وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ ہے, یہ دیکھیے, یہ آپ نے نام لیا طاہر ہاشمی. مجھے غصہ اس بات پہ, ایک تو جھوٹ بولا اس نے کہ ایک گولی بھی فوج نے نہیں چلائی ہے, دوسرے یہ ہنس رہا تھا کہ بزدل. عطا تارڑ اس کنٹینر کے پاس کھڑے ہو کے ہنس رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے ان شہیدوں کا, ان مظلوموں کا, اس قوم کا جو نہتے جن کو مارا گیا. اور آج یہ صحافی جو بے غیرت دلال ٹی وی والے تمام میڈیا چینل جو بنے ہوئے ہیں, وہ صرف ڈسکس کر رہے ہیں, اور فیصل واڈا اور بیرسٹر سیف ان جیسے دلالوں کو, جو اسٹیبلشمنٹ کے دلال ہیں, ان کو بٹھا کے صرف یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے, اور یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آپ صرف پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو ظاہر کریں. 26 نومبر کا جو تاریخی بلیک ڈے ہے, اس پہ کوئی ڈسکس نہ کرے. سیف الدین بھی سر آپ کے پاس تھا ایم کیو ایم میں, وہ بھی اس ٹائم سے وہ ایجنٹ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر, وہ اس ٹائم سے ایجنٹ ہے. اور یہ جو فیصل واڈا ہے سر, میں خود پی ٹی آئی میں چلتا رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل دلال ہے سر, جو بڑے بڑے لیول پہ یہ سپلائی دیتا ہے ان میجروں کو, جرنلوں کو, کرنلوں کو. تو یہ آپ, اس سے ایک اینکر نے پوچھا کاشف عباسی نے, اس نے کہا آپ کیسے سینیٹر بن گئے, نہ آپ کی پارٹی نہ آپ کا کچھ. بولا بس میں بن گیا. اب آج دیکھیں کہ یہ ایک چینل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ میں عمران خان کو چھڑواؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. تو سر یہ پی ٹی آئی میں اس ٹائم تمام قیادت کمپرومائز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کارکن مرا, ایک ایم این اے نہیں مرا, ایک ایم پی اے نہیں مرا, ایک سینیٹر نہیں مرا, ایک عہدیدار نہیں مرا, وہ غریب کارکن مرا جو نعرے مارتا رہا. اور گنڈا پور بھی بے غیرت آدمی, یہ بھی کمپرومائز ہے. اس نے 26 نمبر چنگی پہ قافلہ روک دیا تھا. بشرا بی بی اور احمد نیازی, عمران خان کا جو کزن ہے, انہوں نے زبردستی قافلے کو آگے لے کے گئے. اب بشرا بی بی پہ یہ ڈال رہے ہیں. بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے عمران خان کی انسٹرکشن تھی کہ ڈی چوک میں جانا ہے, اور یہ زبردستی بشرا بی بی کو لے کے مانسیرا بھاگ گیا, ہری پور بھاگ گیا. اور بشرا بی بی سے پریس کانفرنس کروا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم کچھ نہیں بولوں گی, میں جو باتیں بولوں گی عمران خان کے سامنے بولوں گی. سر یہ گنڈا پور, اچھا شیر افضل مروت 30 مار خان بنتا ہے, اس نے بھی فوٹو سیشن کیا اور یہ نکل گیا. ایک پنجاب کی قیادت تو سر ٹوٹلی فیل ہوئی ہے, ٹوٹلی فیل ہوئی ہے. سندھ کے لوگ گئے ہیں, کراچی کے لوگ گئے ہیں, بلوچستان والوں کو سلام ہے, کے پی والوں کو سلام ہے, گلگت کشمیر والوں کو سلام ہے. لیکن جتنی لیڈرشپ ہے, کراچی کا جو علیم عادل شیخ, وہ بے غیرت نظر بھی نہیں آیا. یہ عمر ایوب کہتا ہے کہ جی میرے قریب سے کان سے شیل گزرا. یار تم گنڈا پور نے تو کفن باندھ کے قسمیں اٹھائی تھی کہ جی ہماری میت نہ آئے تو جنازے پڑھ لینا. تو صحیح سلامت پہنچ گیا, اور آج پشاور اسمبلی میں بیٹھ کے, کے پی اسمبلی میں بیٹھ کے خطاب کر رہا تھا. سر یہ عمران خان کا سودا کر چکے ہیں. ورنہ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کر چکے ہیں, ورنہ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب لیڈر پرست ہیں, قوم پرست ہیں. یہ کہ ہم لوگ پیر پرست ہیں, لیڈر پرست ہیں, قوم پرست ہیں, قبر پرست ہیں. ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا چاہیے. پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو, ان سب نے ہمت کی, لیکن جب لیڈرشپ نہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں, کوئی وے نہیں, کوئی ویژن نہیں, کوئی سسٹم نہیں,
تو آخر لوگ اپنے گھروں میں تھک کے بیٹھ گئے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پنجاب کو اٹھنا پڑے گا۔ آج پنجاب کو اگر پنجاب نہ اٹھا اور عمران خان کو اس قوم نے ضائع کر دیا تو 76 سال سے اسٹیبلشمنٹ اور یہ سرداروں، وڈیروں، چودھریوں، جاگیرداروں کے جو یہ غلام بنے آ رہے ہیں، ہم غلام، ہماری نسل، ان کی نسل اور ان کی نسل بھی غلام رہے گی۔ آپ کا ایک ایک حرف، ایک ایک بات 96 سے لے کے آج تک ایک ایک بات ثابت ہو گئی۔ آج اس پنجابستان والوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اصل دشمن کون ہے۔ الطاف حسین تھا، بلوچ تھے، پٹھان تھے، کشمیری تھے، یا یہ جو جرنیل ہیں یہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت خوشی سر آپ کا اس ٹائم جو دکھی ہیں، کل بھی میں آیا تھا لیکن میں تھکا ہوا تھا، میں سو گیا۔ آپ شاید پتہ نہیں کل جلدی آ گئے تھے لائیو، تو اس ٹائم دل اتنا دکھی ہوا ہے، اور آپ کی جو حالت ہے اور آپ کی آواز سے جو لگ رہا ہے، سر اللہ آپ کو صحت دے، سلامت رکھے، اور پاکستان کو ترکی، بنگلہ دیش اور سری لنکا والا انقلاب کی ضرورت ہے سر۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے چھڑانے کا، چھڑائے بغیر۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا سارا کالاش کی آئی ڈی سے، پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے، اور ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز سوال مختصر کیجئے تاکہ باقی جو کالر لسٹ میں ہیں ان سب کو موقع مل سکے۔ اوکے، السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اچھا الطاف بھائی، میں چترال سے کالاش سے بات کر رہی ہوں۔ تو آپ کا، ہمارے ملک کو آپ جیسے لیڈرز کی ضرورت ہے۔ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ سارے چور چکے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پاکستان کو مل کے لوٹ لے رہے ہیں۔ واقعی کی بات کی جائے تو واقعی دوسری بار ہے کہ گنڈا پور صاحب وہاں سے غائب ہو جاتے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ماری جاتی ہے تو عوام ماری جاتی ہے، اور آپ جیسے گریٹ لیڈر ہی ہمارے مرنے پہ افسوس کرتے۔ ادروائز یہاں پہ تو ہر بندہ دوسرے کے جنازے پہ کھڑے ہو کے نا اپنی سیاست چمکاتا ہے۔ آپ کے بارے میں نے ابو سے سنا تھا، میرے فادر نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہے، بڑی بات کی ہے، بڑی باتیں ہوتی رہی ہے سیاست پہ۔ تو آج مجھے آپ سے بات کر کے سمجھے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو آپ جیسی لیڈرز کے لیے ہماری دعا ہے کہ آپ واپس پاکستان آئے تو شاید ہو سکتے ہیں ہمارے کچھ حالات بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو برقرار رکھے، اس میں اضافہ کرے، اور آپ کا جو درد اور کرب ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہوئے کچھ ایسا کر دے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ ایسا کر دے کہ اس فوج، ظالم فوج سے، چور اچکے سیاست دانوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ آمین سن۔ بس سر آپ دعا میرا یاد رکھے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھے، اور یہ تو بس دعا کرے کہ ہمارے والد کے بھی کچھ حالات سدھر جائیں، اور آپ جیسے گریٹ لیڈر آ جائیں گے تو شاید ہمارے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے، یا اللہ قبول کر، یا اللہ اس کو بھی بہت حفظ و امان میں رکھ۔ آمین ثم آمین۔ سر آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور واپس جاؤں گی تو اپنے ابو کو ضرور بتاؤں گی کہ آپ جیسے گریٹ لیڈر سے میری بات ہوئی ہے۔ میرا سلام کہیے ان کو، میرا سلام کہیے، بہت سلام کہیے۔ کیوں نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور کہوں گی۔ آپ کو پتہ ہوگا چترال کے بارے میں سر، آپ کو ظاہری بات انفارمیشن ہوگی، ہم پہاڑی لوگ ہیں تو ہم بس آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے، لیکن بس آپ کو کیا پتہ ہے ہمارا علاقہ کتنا پسماندہ رہ گیا ہے، شاید وہی ہم لوگ 72 کے زمانے میں ہی رہ رہے ہیں۔ کسی کے لیڈرشپ کے آنے یا جانے کی وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس یہ اب دیکھیے بیداری پیدا ہو رہی ہے، نئی نسل جو ہے، ینگ جنریشن جو ہے، اس میں اویکننگ آ رہی ہے،
اور لیکن سر یہی آپ جیسے لیڈرز کی رہنمائی ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نا. جی انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں، میں تو ظاہر ہے میرا 46 سال سے میری یہ تبلیغ جاری ہے اور جاری رہے گی جب تک اللہ نے چاہا، تو میں انشاءاللہ اپنا حق ادا کرتا رہوں گا. ظاہر ہے کہ اب کیا رکھا ہے، مطلب اس ایج میں پہنچنے کے بعد آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن میری نظر میں اللہ سے بہتر جو ہے، اللہ نے کہا ہے پہلے بندوں کی خدمت کرو، بندوں کو کی مدد کرو، ان کو ظلم سے نجات دلاؤ. بے شک بے شک. جزاک اللہ، جیتی رہیے، خوش رہیے. بس جی شکریہ. آپ بھائی اپنے آتے خیر کا خیال رکھیں. آپ الطاف بھائی کے اکاؤنٹ کو فالو کیجیے، آتے رہے گا. میں نے فالو کیا ہوا ہے آلریڈی، میں فالو. جی بہت بہت شکریہ سارا جی، تھینک یو ویری مچ. اوکے اللہ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار ساتھی سید ذیشان حیدر صاحب. جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، آپ اس وقت کال پر ہیں. السلام علیکم الطاف بھائی، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. ویسے تو میں خیریت سے ہوں، لیکن ذہنی کرب، اداسی، غم، دکھ اور چڑچڑاپن، غصہ، مطلب ساری کیفیات ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں. کیا کیا جائے؟ بے شک الطاف بھائی، یہی جذبات ہمارے اور اس چیز کا احساس ہے. مصطفیٰ بھائی میں تھوڑی سی لمبی بات کروں گا، میں پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. الطاف بھائی میں بہت ٹائم سے جو ہے نا، بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں، خاص طور پہ 2005 میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. میں پی ٹی آئی کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. میں بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں آپ کو. 2005 کے زلزلے کے بعد جب ایم کیو ایم نے آزاد کشمیر میں زلزلہ متاثرین کی مدد کی، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے 2011 میں 90 پہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا ایک پروگرام ہوا تھا. 2011 کو آج 12-13 سال ہو گئے. اس ٹائم میری آپ سے بات باس جلیل بھائی نے اور ایک ریحان بھائی ہوتے تھے 90 پہ، اس میں میڈیا روم میں، وہاں سے آپ سے میری بات ہوئی تھی. ہم لوگ سارے یوم یکجہتی کشمیر کے پروگرام میں گئے تھے اور وہاں پہ آپ کی تقریر بھی بہت زبردست تھی کشمیر کے حوالے سے. اس کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں نے لٹریچر بھی بہت سارا آپ کا پڑھا ہے، جس میں آپ کی ایک بک تھی، بڑی چھوٹی سی کتاب تھی، اسٹیبلشمنٹ کی سہ جاتی حکمت عملی، آئسولیشن، ڈیمورلائزیشن، کرمنلائزیشن. تو وہ ساری چیزیں پریکٹیکلی جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہیں ہمیں یہاں پہ ہوتی ہوئی. تو بہرحال آپ کا جو جس طرح سے آپ نے سٹینڈ لیا عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، یہ پیغام میں نے جیل میں بھی عمران خان کو پہنچایا کہ بہت زبردست انداز میں الطاف بھائی بات کر رہے ہیں اور سٹینڈ لے رہے ہیں، اور اس پہ وہ بہت زیادہ خوش بھی ہو اور انہوں نے بڑا مبارکباد کا اور تہنیت کا پیغام آپ کے لیے بھیجا تھا. یہ کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینے والی بات ہے. میں نے لندن سیکریٹریٹ میں بھی کال کرنے کی کوشش کی، باقی آپ کو میں نے ٹویٹر پہ بھی کیا تھا. میں ایک تو یہ ریکویسٹ کروں گا مصطفیٰ بھائی سے اور باقی ذمہ داران سے کہ کوئی ایک ٹویٹر پہ ہم سیشن کرنا چاہتے ہیں الطاف بھائی کے ساتھ، جس میں سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں اور کچھ تجربے سے ہم لوگ سارے سیکھیں. ایک چھوٹی سی میں بات کر کے الطاف بھائی پھر میں آپ کی بات سنوں گا. میں بہت ٹائم سے پی ٹی آئی کے اندر اس بات کی ایڈوکیسی کرتا رہا ہوں کہ جو آرگنائزیشنل سٹرکچر، جو تجربہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے پاس ہے گراس روٹ لیول پہ کارکنوں کو منظم رکھنے کا، آرگنائز کرنے کا، ہفتہ وار، مہینہ وار پروگرام آرگنائز کرنے کا، اور جو ایک ایم کیو ایم کے دور میں ایک فیکس کا طریقہ کار ہوتا تھا اپنے کارکنان کی ساری چیزوں کو تحریری طور پہ مانیٹر کرنا اور دیکھنا. اگر الطاف بھائی آپ کا تجربہ اور آرگنائزیشنل سٹرکچر یہ مل جائے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ، جو خواب آپ کے اس ملک کو اس مافیا سے آزاد کروانے کے، جو خواب عمران خان کے، وہ پورے ہو جائیں گے. اب ہمیں صرف مل کے یہ چیز کرنی ہے کہ اس تجربے کو، اس فہم و فراست کو، وہ جس طرح سے ایم کیو ایم نے پورے ایک سسٹم کو آرگنائز کیا، اس باوجود فسطائیت کے، باوجود ظلم و ستم کے، وہ سارے کا سارا ٹرانسفارم ہونا چاہیے پورے پاکستان کے اندر. اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بس میرا یہ سوال ہے. سید ذیشان میاں، میں
تیار ہوں. اس کے لیے پورا طریقہ میں بتا سکتا ہوں. اور مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی چوٹی کے لیڈر نے مجھ سے بات کر کے یہ تک نہیں کہا کہ بھائی آپ جس طرح کر رہے ہیں ہمیں بہت تسلی ہوتی ہے اس سے. یہ تک مجھ سے نہیں کہا. میں نے بہت دفعہ پیشکش کی کہ دیکھو میں طریقے جانتا ہوں. میں نے جتنی ہڑتالیں کی ہیں اور کامیاب وہ کوئی نہیں کر سکا, آج تک کوئی نہیں کر سکا. لہذا مجھے معلوم ہے کہ بغیر لیڈر کے, اور یہ کر کے دکھایا ہے, بغیر لیڈر کے ساری چیز کامیاب کیسے ہو جاتی ہے. اس کے لیے آرگنائزیشن ہوتی ہے, پھر آرگنائزیشن کے بہت سارے پارٹس بنائے جاتے ہیں. یہ بڑا لمبا جواب ہے, انشاءاللہ آپ کبھی کہیں گے تو آپ کی براڈ پہ آ کے بتا دوں گا. زبردست. میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ٹویٹر سپیس الطاف بھائی کوئی ٹائم دیں آپ جس پہ ہم آرگنائز کریں, جس میں سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں. ایک اس میں سارے لوگ شامل ہوں گے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. ایک میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی آف دا ریکارڈ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ آپ سے ملیں تاکہ اس ساری چیز کو ایگزیکیوٹ کیا جائے اور پلان کیا جائے. اور دیکھیں جو جس سوچ و فکر پہ آپ کام کر رہے ہیں بلوچستان میں بھی یہی پائی جا رہی ہے, سندھ میں یہی پائی جا رہی ہے, کشمیر کے آپ ریسنٹ حالات سے واقف ہوں گے. یہاں پہ ابھی انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس لایا تاکہ کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے. تو پورے پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے. اب جتنے بھی مزاحمت کار ہیں ان کو جوڑنے کا کردار الطاف بھائی آپ ادا کر سکتے ہیں, تو پلیز ان سب لوگوں کو جوڑیے. باقی پی ٹی آئی کی جو آپ لیڈرشپ کا گلہ کر رہے ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ ہے ہی نہیں. دیر از اونلی عمران خان. اور باقی سارے لوگوں کا یہ تھا کہ جس کو عمران خان, یہ جیسے آپ کا کرزما تھا جس کو آپ ہاتھ لگاتے تھے وہ ایم پی ایم این اے اور سینیٹر بن جاتا تھا. اپنی ذاتی حیثیت میں شاید وہ 5 ووٹ بھی نہ لے پائے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں نے عمران خان کے کھمبے کو ووٹ دیا ہے. باقی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, وہ سارے آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ وثوق سے اب کہتا ہوں کہ جیل میں عمران خان تک آپ کا یہ پہنچی ہے ساری بات, اور انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اب آگے یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے کیسے اس ساری چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس پہ پلیز دیکھ لیجئے گا. اور میں نے آپ کے ٹویٹر پہ ایک لیٹر بھی لکھا ہے, اگر کائنڈلی کو آپ کا میڈیا کا ساتھی ہو وہ ضرور آپ تک پہنچا دے, اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ بھی کروں گا اور ان کو انشاءاللہ ہم آگے چیزوں کو لے کے بڑھیں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. سید ذیشان میاں ایک بات تو ابھی کر لیجئے نا کہ دیکھیے سہیل خانزادہ لائن پہ ہیں, کنوینر موجود ہیں. ابھی آپ ان باکس میں ایک دوسرے کو میسج کر لیں, پھر وہ کم بیک کریں گے, آپ کو فالو بیک کریں گے, تو اس کے بعد فون پہ بات کر کے نمبر ایکسچینج کر لیجئے, اور آپ فوراً جہاں کہیں بھی ہوں ملاقات کا انتظام رکھیں. ہمارے ساتھی آ جائیں گے یا آپ آ جائیے, جیسا کہیں آپ. جی بہت شکریہ الطاف بھائی. میں ابھی کانٹیکٹ بھی کر لوں گا اور انشاءاللہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور کنکریٹ چیزوں کی طرف بڑھیں گے مل کے انشاءاللہ. جیتے رہیے, خوش رہیے, اللہ کامیاب کرے. جی بھائی جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام بھائی آپ کی اجازت سے. ہاں ذیشان بھائی, میں نے آپ کو ان باکس میں آپ کو میسج بھیجا ہے, نمبر بھیجا ہے, تو رابطہ کر لیجیے گا, پھر انشاءاللہ بات ہوگی. جی مصطفیٰ بھائی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ سید ذیشان حیدر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اب میں 1 منٹ رکیے گا, لالا صاحب 1 منٹ رکیے گا. اب میں ریکویسٹ کروں گا آصف اقبال 085 کے آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے, پلیز بات کیجئے. السلام علیکم قائد تحریک الطاف بھائی. وعلیکم السلام بھائی. میں کراچی لائن ذریعے سے بات کر رہا ہوں. بڑے ٹائم سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا, مگر آج نصیب جاگا ہے تو آپ سے رابطہ ہوا ہے. جزاک اللہ, خوش رہو. تمام ساتھیوں کو سلام کہنا. وعلیکم السلام بھائی. ایک بس آپ کے لیے ایک آواز نکلنا رک گئی ہے منہ سے, آج دل چاہ رہا ہے میں کھل کے بولوں. بول سکتا ہوں, ایک نعرہ لگا سکتا ہوں آپ کے لیے؟ لگا دیجیے, لگا دیجیے.
حق کی کھلی کتاب الطاف الطاف، ہم نہ ہو ہمارے بات الطاف الطاف۔ بھائی یہ بولنے کے لیے ترس گئے ہم لوگ، یہاں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے بھی نکلتے تو حقیقی والے ہمیں مارتے پیٹتے، بولتے ہمارے ساتھ انوالو ہو، پارٹی میں کام کرو، ہم تو پریشان ہو گئے۔ بس آپ کا انتظار ہے کہ آپ کب بحال ہوں گے اور کب ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ بس بھائی اصل میں جو ہمارے کام کو فزیکلی میدان میں لوگ تو آج تک جیسے آپ ہیں ایسے لاکھوں کارکنان کو ہم نے کہہ دیا ہے گھروں پہ بیٹھو بیٹا، ورنہ فوج نے جگہ جگہ ہر گلی میں ایک مخبر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، تحریک موجود ہے، بس انتظار اس بات کا ہے کہ فوج ذرا سی، یعنی دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ جیسے ایک محاذ کھلا، اب وہاں پر دشمن کی طاقت پوری کی پوری وہاں پہ آ گئی۔ اب کیا کرو؟ اب یہ کرو کہ چاروں طرف سے نئی حکمت عملی بنا کے، اسٹریٹجی بنا کے 8-10 محاذ نئے کھول دو، اس کی طاقت ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور آپ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی، تو آپ فوراً قبضہ کر لیں گے اس پہ۔ یہ حکمتیں عملیاں اختیار کرنی پڑیں گی۔ بہت شکریہ، جیتا رہا بیٹا۔ جی بہت بہت شکریہ آصف بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا لالا مکرم کی آئی ڈی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم استاد بھائی، عارف صدیقی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کا سرکل 6 موجودہ سیکٹر ای سے۔ الطاف بھائی آپ کو بہت بہت سلام، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تمام سیکٹر سی کے ساتھیوں کو بہت میرا سلام دینا۔ وعلیکم السلام۔ ہم چاہتے ہیں الطاف بھائی بہت جلدی آپ جنوری میں ہمیں خوشی کی نیوز سنائیے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہم میں عین ہوں، ہم لوگ تحریک کا کام شروع کریں۔ آپ کا ایک خط میں نے پڑھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا وہ تحریک کے ساتھی جو کسی کا بازو بننے سے بہتر اپنے گھروں کو بڑھ جائیں، یہ بھی ایک تحریک ہے ہمارے، تو آج تک ہم اس پہ قائم ہیں۔ انہوں نے بڑا تکلیف دی ہم لوگوں کو، لیکن اب آپ کے نام پہ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، پاکستان میں عین ہو، اور ہم اس کے لیے جد و جہد شروع کریں دوبارہ۔ ہماری عمریں تو زیادہ ہو گئی لیکن ہمارے جذبے وہی بلند ہے۔ فکر نہیں کرو، انشاءاللہ بہت جلد اعلان کرنے والا ہوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ لالا مکرم کی آئی ڈی سے، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا سید بالاچ شاہ سے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز۔ بھائی وہی ہیں جو گفٹنگ بھی کر رہے تھے، بہت ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہاں بالاچ، بالاچ، بالاچ بولو۔ جی بالاچ، سید آپ کا آواز آ رہی ہے؟ بھائی ان کے مائک میں شاید کوئی پرابلم آ گئی کنیکشن میں۔ جی حارث عثمانی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ آپ حارث عثمانی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ حارث انمیوٹ کرو، انمیوٹ کرو، انمیوٹ، ہاں بولو۔ جی بھائی بلوٹوتھ پہ تھا بھائی۔ آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تسلیمات، جیتا رہا بیٹا۔ بھائی بس میرا ایک تھوڑا سا پوری سچویشن میں ایک کنسرن یہ تھا، اور جو ہم نے بچپن کا تجربہ لیا آپ کے تھرو اور ذمہ داران کے تھرو، چاہے وہ اے پی ایم ایس ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے اوورسیز ایم کیو ایم ہو، ہر لیول پہ ہم نے ایک ہی تجربہ دیکھا کہ اگر ہماری لیڈرشپ رودپوش ہو جاتی تھی، گراؤنڈ پہ چلی جاتی تھی، ہمارے سروں کی قیمتیں لگیں، سب کچھ لگا، لیکن آپ کا کام جنازے ہو، 9-0 ہو، خواتینوں نے جنازے اٹھائے، لیکن ایک آرگنائزیشن نظر آتی تھی۔ یہ شہداء قبرستان ایسے نہیں بنا، ایک آرگنائز طریقے سے بنا، ایک چیزوں کو ایک ساتھ رکھا۔ یادگار شہداء ایسے نہیں بنا، ایک یادگار بنایا کہ پہلے جو آپ کے گھر پر آئے گا پہلے یادگار شہداء دیکھے گا، پھر جائے گا 9-0 پہ آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ایک آرگنائزیشن نظر آئی، لیکن افسوس کے ساتھ شاید شہباز گہلوت پی ٹی آئی کے،
चाहे कुछ हो, शिकागो में पिछले दिनों एक बहुत जबरदस्त किस्म का शिकागो में एक मुजाहरा हुआ, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, लेकिन शहबाज गिल साहब ने क्लियर कट मना कर दिया, हमें एमक्यूएम वाले नहीं चाहिए अपने मुजाहरे में। ये मैं रिकॉर्डेड आपके सामने कह रहा हूँ। जो साहब अभी आए थे ना, वही साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी इज्जत है, बहुत वाइस प्रेसिडेंट होंगे, कश्मीर के होंगे, लियाकताबाद के होंगे, किसी के भी हो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा वर्किंग कर लें पहले अपने अंदर, ऐसा नहीं हो आपसे बात करी और आप जाएं और फिर पीछे से बैकफायर हो जाए। तो पहले अपना हम भी अपना जो काम करते हैं पहले अपने चैप्टर से पूछते हैं, राब्ता कमेटी उसको ओके बोलती है, फिर आप ओके करते हैं, फिर हम ऐसे सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन। हारिस उस्मानी बेटा जो कहे कि अल्ताफ हुसैन, असल में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बड़ा कंफ्यूजन किया हुआ है। वो समझते हैं कि ये एमक्यूएम का मतलब ही एमक्यूएम पाकिस्तान वाले हैं, वो पाकिस्तान में जो फौज की एमक्यूएम है। भाई मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, आज की तारीख में कोई ये बात अगर कह रहा है तो वो ख्वाबों की दुनिया में और ख्यालों की दुनिया में रहता होगा, क्योंकि आज के बादशाह टिकटॉक पे आप हैं। क्लिप हमारे पास भी 10,000 जगह से आते हैं भाई। तो लेड बाय अल्ताफ हुसैन भाई, एमक्यूएम एक ही है, और ये बात बिल्कुल सबको पता है। अगर ये सवाल करें तो मेरी तो गुजारिश होगी मुस्तफा भाई तो उसको किक आउट कर दें, पहली फुर्सत में किक आउट करें। क्यों कि वो टिकटॉक के बादशाह इस वक्त आप माशाल्लाह से, चाहे आप जिस जगह मौजूद हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, फिनिश लाइन पे इमरान खान पहुंचाए नहीं पहुंचाए, लेकिन आपने पीटीआई को ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पे पहुंचा दिया, इनकी तहरीक को। तो आधा से ज्यादा काम तो आपने किया भाई, आप कर रहे हैं सारा काम। तो अपने तहरीक के तजुर्बे बता के अपने घर की कुर्बानी दी है भाई आपने। तो इन पीटीआई वालों को समझना चाहिए, अगर इनकी लाशें उठी हैं, मैं अपने तौर पर ये जानते बूझते कि ये अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम के लोग हैं, जो ट्रू एमक्यूएम जेन्युइन एमक्यूएम है, और फिर मना किया है, तो जो मना करे समझ लो कि आर्मी की नजर में सारी पार्टी जानती हैं कि हर किसी से बात हो सकती है, अल्ताफ हुसैन का नाम किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए, ना अल्ताफ हुसैन के आदमी से हाथ मिलाना चाहिए भाई। यूएसए के प्रेसिडेंट, इनके यूएसए के प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क में होते हैं, ब्रुकलिन के अंदर, उनके पास भी मैसेज पहुंचाया गया था, लेकिन उन्होंने भी इग्नोर कर दिया, फुल टाइम इग्नोर किया कि हमें एमक्यूएम नहीं चाहिए, वो भी अल्ताफ भाई वाली एमक्यूएम हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो आप देख लेना हशर क्या हो रहा है इनको। आप ये देखें, अगर इनके जनाजे उठे थे, कम से कम उन शहादतों की इज्जत कर लेते, एक ऑर्गेनाइज तरीके से 10 जनाजे उठा देते, पीटीआई का झंडा लगा देते, दुनिया को पता चलता। अब एक उनका लतीफ खोसा कह रहा है 250, वो कह रहा है 50, वो कह रहा है 25, तो मतलब डिफरेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमारी फिगर बिल्कुल सेट होती थी। जिना ग्राउंड में 15 जनाजे एक साथ उठते थे, 15 शोहदा एक उठते थे। आफ्ताब शहीद हुए थे, कायदे आजम के मजार से पैदल आया था शोहदा कब्रिस्तान, जनाजा पूरा, और लाखों का मजमा था। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तारीख की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल अपने शोहदा को हमेशा याद रखती है, उनको इज्जत के साथ भी दफन करती है, और उसके बाद भी इज्जत रखती है। आज हम यौम शोहदा बनाते हैं 9 दिसंबर को भाई, तो उसकी पूरी डेटों के साथ बनाते हैं, उसकी जहां जिस तरीके से हुआ है वाकया, पूरे वाकयात के साथ पूरी हिस्ट्री बताते हैं हम अपने डे के हिसाब से भाई। तो भाई बस इतना कह रहा था, मुझे जरा दुख पहुंचा उनकी बातों से, तो मैंने अपने जज्बात का इजहार किया। थैंक यू भाई। जीते रहो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस भाई, थैंक यू वेरी मच जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद महबूब रंधावा साहब से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जी अल्ताफ भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। मैं पंजाब से हूँ, तो आपका बड़ा फैन हूँ, इस वजह से बड़ा इंतजार करना पड़ा आपसे बात करने के लिए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत। आपकी वो वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, वो मुर्तज़ा अली शाह के वो चैनल से, तो वो जो लंदन वाली हैं, तो वो मैं पहले था ना, वो कहते हैं कि अभी पहले छोटे थे, जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो हमने सुना था लोगों से कि एमक्यूएम जो है वो ऐसे है, वो दहशतगर्द जमात है। तो अब हम जब बड़े हुए, हमने देखा है एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों को, उनको जांचा है, तो अब हमें जाके पता चला है कि ना एमक्यूएम गलत है, ना दूसरी जमातें गलत है, ये सारा मसला ही एस्टेब्लिशमेंट का है। ठीक है, तो आपके साथ जो इन्होंने किया है वो भी हमें पता चल गया है, तो जो दूसरी जमातों के साथ कर रहे हैं वो भी हमें अभी पता चल गया है। सारा मसला ही एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त चल रहा है। तो आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
तो फिर से सलाम अलैकुम आपको कहता हूँ, ठीक है। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे और हक के साथ जुड़ा रखे, सच के साथ जुड़ा रखे, आमीन। जी जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब। जी ओके सर, बड़ी थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। अल्ताफ भाई का अकाउंट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनके टीम मेंबर बनिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बदर जमान मलिक साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। अल्ताफ भाई मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, आपको लाइव देख के। मैं भी आपका फैन हूँ, जैसे पहले भाई आए हैं इस तरह, जैसे उन्होंने सेम स्टोरी है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं सारे मामलात, लेकिन आज खुशी हुई आपसे बात करके। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अल्लाह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, अल्लाह पाक उस पर भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए जो बेहतर है हमारे मुल्क के लिए वो अच्छा हो। आमीन सुम्मा आमीन। देखो यहाँ तुमने अल्लाह से मदद मांगी है। कुरान मजीद में एक आयत है, ला युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जी जी, ला युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम। मतलब जब तक के, हत्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जी जी, जब तक के तुम अपनी हालत को बदलने के लिए जिद्दोजहद नहीं करोगे, बाहर नहीं निकलोगे, कुर्बानियां नहीं दोगे, तो तुम्हारी हालत कभी नहीं बदल सकती। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसे ही है। तो मैंने पंजाब के नौजवानों से अपील की है आज कि बेटा ग्रुप बना लो, लीडरों को छोड़ो यार, अपने अपने ग्रुप बनाओ और ऐसी तिलिस्माती कार्रवाइयां करो, नचाओ ना दुश्मन को। जी बिल्कुल, ये मैं बहुत सी चीजें ब्रॉड पे नहीं बोल सकता। जी आई कैन अंडरस्टैंड सर, आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बात है आपकी। जी ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बदर साहब। जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैं थैंक यू। अल्ताफ भाई के अकाउंट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टीम मेंबर बनिए प्लीज, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जीशान कलीम साहब से, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग अल्ताफ भाई, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है अभी? बहुत टाइम हो गया था कि हमने कराची में आपकी आवाज़ नहीं सुनी, तो आज आवाज़ को सुन के बहुत खुशी हुई है। बस क्या करें जी, हम पहले होते थे तो हमारा एक पूरा क्या नाम है, मुफीद मेमोरियल हॉल में ईसाइयों का एक अलग डिपार्टमेंट था। असल में अल्ताफ भाई मेरा जो है ताल्लुक शाह फैसल से है, और मैंने शाह फैसल से वर्किंग शुरू की थी, फिर उसके बाद मैं APMSO सेक्टर D का भी कारकुन रहा हूँ। आजा माशाअल्लाह। और सुपीरियर साइंस कॉलेज में एज अ जिम्मेदार भी वर्किंग करता रहा, लेकिन आपके उसमें। तो आज भी मेरा वोट आप ही का है, किसी और को मैं कभी भी नहीं दे सकता। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गुमनाम हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको मैसेज एक देना चाहता हूँ। तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो डरते हैं सामने आते हुए। तो आपकी वही बात है कि 48 घंटे की बात है कि सारे के सारे सामने आ जाएंगे, कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो सिर्फ हेलो के इंतजार में है। बेशक यू आर राइट। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपको बहुत बहुत सलाम हो, और आपको खुदा और ज़्यादा सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, और आपको इसी तरह को मेरा सलाम जरूर चाहिए, तो मेरी दुआएं जरूर, लॉट्स ऑफ प्रेयर। और भाई मैं ये बोलना चाह रहा था, मैंने अभी बहुत से PTI के जो हमारे भाई हैं इनकी बातों को सुना, तो मुझे बहुत खुशी है कि उनको कम से कम अब जाके पता चला कि जो अल्ताफ भाई इतने साल से जद्दोजहद कर रहे हैं वो गलत नहीं है।
لیکن یہ ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے، لیکن ان کو یہ بات پتہ چل گیا کہ الطاف بھائی نے کبھی غلط نہیں بولا. جو باتیں کی تھیں آج وہ ساری ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ الطاف بھائی کا جو نظریہ شروع سے تھا وہ ہمیشہ درست تھا، کبھی بھی غلط نہیں تھے وہ. اور بس یہ ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی آئی تھی تو ہماری تو خواہش یہ تھی کہ الطاف بھائی کے ساتھ ہی مل کے اگر یہ حکومت بنا لیتے اسی وقت، تو آج یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. بس چلے کوئی بات نہیں، وقت نکل گیا، آئندہ کا سوچیں، آئندہ کا. میں یہی سن رہا تھا کہ ان کے کم سے کم اب جا کے ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ الطاف بھائی سچے ہیں اور وہ واقعی اپنے نظریے فلسفے پہ قائم ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو نظم و ضبط بنایا تھا وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کارکنوں کو تعلیم دی تھی کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے جلسوں میں آنا ہے. آج تو کوئی بھی اس چیز کو مینٹین نہیں کر سکا، کیونکہ جب سے آپ ہٹے ہیں تو سب لوگوں کی باتیں جو تھیں کس طریقے سے باہر آنا شروع ہو گئی. یہ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے آفس کی باتیں باہر لیک ہونا شروع ہو گئی تھیں، سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا. لیکن جب تک آپ تھے تو سب کچھ ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا تھا. بے شک بے شک. جی بہت بہت شکریہ ماسٹر ذیشان بھائی، تھینک یو سو مچ سہیل بھائی، تھینک یو سو مچ سہیل بھائی کہ آپ نے موقع دیا کہ الطاف بھائی سے بات کرا سکے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. تھینک یو خدا حافظ. اوکے اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی میں ریکویسٹ کروں گا الطاف بھائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے بھائی ٹائم کے حوالے سے بھائی. ہاں ارے سوا 11 بجے گئے بھائی. آپ کی اجازت سے ایک بھائی کی مسلسل درخواست آ رہی ہے پارچنار کی سنگین صورتحال کے حوالے سے. آپ اس کے اوپر کئی اپنے براڈ کر چکے ہیں، تفصیل سے بہت شدت سے آواز بھی اٹھا چکے ہیں، آپ نے ویڈیو لاگ بھی جاری کیے ہیں کئی، لیکن وہ ان کی درخواست ہے کہ اس حوالے سے بھی الطاف بھائی کچھ کہیں. پارچنار کی صورتحال آج بھی وہی صورتحال ہے وہاں پر، آج بھی کچھ لوگ وہاں جاں بھاگ ہوئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ فوج حکومت اس حوالے سے بالکل لا تعلق ہے. دیکھیے پارا چنار کی جو صورتحال ہے وہ آج سے نہیں ہے، وہ 47 سال یعنی 1947 سے 77 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی طرح ہے. اصل میں جو ہماری فوج ہے اس کے طریقہ کار اور طریقہ واردات کو پاکستان کے عوام نہیں سمجھ سکے. میرے کارکنان جنہوں نے میری فکری نشستیں اٹینڈ کی ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ وہ سب کے سب بالکل ایگزیکٹلی کہ کیا ہوا کیا ہو رہا ہے. تو یہ انگریزوں سے ٹریننگ لے کر آئے جب، تو انگریزوں نے ان کو ایک چیز دی کہ دیکھو کبھی بھی امن نہیں رکھنا ملک میں، اگر اپنا کنٹرول چاہتے ہو تو کبھی بھی پلورلزم نہیں ہونے دینا عوام کے درمیان، اور ایتھنو لنگوسٹک پرٹیکولرزم اس کو ابھارنا، اور اسی کے ذریعے اسی کو یعنی ایتھنسٹی کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا. یہ اصل میں ایک بڑی تحقیقی بات ہے کہ ایتھنو لنگوسٹک کلچرل گروپ کیا ہوتا ہے، ایتھنو لنگوسٹک پرٹیکولرزم والا گروپ کیا ہوتا ہے، کلچرل پرٹیکولرزم کیا ہوتا ہے، اور پلورلزم کیا ہوتا ہے. یہ ایک لمبی
اسٹڈی ہے، تو ان کو یہ بتا دیا کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھائی یہ کیا کہ سنیوں میں انہوں نے جیسے انگریز نے انڈیا میں بنا دیے تھے بریلوی، دیوبندی اور فلاں اہل حدیث، وہی سلسلہ کہنا یہاں جاری رکھنا۔ انہوں نے کہا، ان کو سبق سکھایا فوجیوں کو، لہذا کوئی یا رسول اللہ کے نام پہ ہے تو کوئی جناب کسی نام پہ ہے، کوئی کسی نام پہ، کوئی کسی نام پہ۔ اب دو مین گروپ شیعہ اور سنی، ان کو کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہونے دینا، کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا کراتے رہنا۔ اسی طرح ایتھنک پرٹیکولرزم کو ابھار کر تمام صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دینا، تمام زبانیں بولنے والوں کو ان میں لڑائی کروا دینا۔ یہ انگریز نے طریقہ پھیلایا اور وہ آج تک جاری ہے۔ جب میں جامعہ کراچی کا اسٹوڈنٹ تھا اور بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ شیعہ سنی فساد، کبھی رضویہ میں، کبھی انچولی میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی لیاقت آباد میں، تو میں نے اسی دن سے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ نہیں ہونے دوں گا میں، اس کے لیے مجھے جتنی جد و جہد کرنی پڑے گی میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیک خواہشات کو پورا کیا، اور کراچی اور حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں میں اب شیعہ سنی کی بنیاد پہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، چند ایک ضرور ہوتے ہیں ہر جگہ۔ پارا چنار میں بیسیکلی انہوں نے شیعوں میں اور انہوں نے سنیوں میں ان کے پیٹ بندے ہیں ISI کے، اور وہ کوئی ایک جگہ اپنے لوگوں کو جھوٹی خبر بتا کے وہ مخالف فریق پر اٹیک کرا دیتے ہیں، اس طرح جوابی کارروائی ہوتی ہے، فساد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے بیانات میں بڑا اپیل کی ہے پارا چنار کے سنی، کاش کہ میں وہاں ہوتا تو اس وقت میں کہیں اور نہیں ہوتا، پارا چنار میں ہوتا اور کھڑا ہو جاتا جہاں سرحدیں ملتی ہیں کہ چلو الطاف حسین کو دونوں مل کے ماریں، شیعہ بھی ماریں، سنی بھی ماریں۔ ورنہ الطاف حسین کی بات سنیں، یہ خلاف مذہبی نہیں، انسانیت کے خلاف ہے۔ اور پھر میں بات چیت کرا کے آہستہ آہستہ ملاتا کرتا، پھر جناب تو پھر وہ منظر پیدا ہو جاتا جو میں نے سندھ کے شہری علاقوں میں کیا تھا۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھاتی ہے فوج۔ یہ سارے نسلی، لسانی، فقہی اختلافات ہی نہیں، بلکہ ایسے مدرسوں کو فنڈنگ کرتی ہے فوج، خدا رسول کی قسم۔ تو یہ انگریز کی ٹرینڈ کردہ فوج، اس کا جب تک کہ جرنیلوں کا خاتمہ اور نیوٹرل لوگوں کو فوج میں آگے لانا، نئی بھرتی کر کے، اس وقت تک ISI نہیں سدھرے گی، نہ موجودہ فوج کے جرنیل سدھریں گے۔ ہمیں ہائی کمان کو چینج کرنا ہوگا۔ باقی میں نے اپیلیں کی ہیں کہ پلیز دونوں طرفین کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں، بات کریں، مجھے لے لیں ٹیلی فون پہ، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت افسوس ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔
بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی۔ جی منصور قاضی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ جی منصور قاضی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں الطاف بھائی کہ 99% پنجاب کی جو صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں، یہ تعصبی نہیں ہے الطاف بھائی، یہ نسلی تعصبی ہیں۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ اتنے بغیرت ہیں، ان کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی، ابھی بھی ہنس رہے ہیں وہاں پہ، اتنے مظلوم ہمارے پختون بھائی مر گئے ہیں اور ابھی بھی ہنس رہے ہیں، ابھی بھی سیاست چمکا رہے ہیں یہ بغیرت، اور کہتے ہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، ان کو سنیں۔ یہ میں نے ویڈیو گزری ہے، یہ کوئی کیا نام تھا سالے کا، کہتا ہے میں تو نام بھی اس کا مالک کی، کہتا ہے کہ بدماشی کرتے تھے ایم کیو ایم والے وہاں پہ، اس لیے اب تو الطاف حسین کی کہانی ختم ہو گئی ہے، وہ 30 سال نئی نسل آ گئی ہے۔ اس بغیرت کو میں کہتا ہوں بغیر تو اجازت دلواؤ، اپنے باپوں سے کہو پابندی ہٹاؤ، پھر بتائیں گے تمہیں کہ الطاف حسین کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ پی ٹی آئی والے ہوں یا کوئی بھی ہو، مجھے کوئی ان سے آپ یقین کریں امید نہیں ہے، ان کی شاید یہ کارکن وغیرہ جا کے عمران خان کو کچھ بتا دیں، مگر ان کی لیڈرشپ کبھی بھی نہیں بتائے گی۔ میں اس کی وجہ یہ بتا دوں، چاہے فوج اور بالشمول اور جماعتوں کے سربراہ کبھی بھی آپ کی فیور میں بات نہیں کریں گے، آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ الطاف کی سپورٹ کر دی ہم نے تو ہمارا پاکستان میں بوریا بستہ بند ہو جائے گا، یہ حقیقت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ سب بغیرت کبھی بھی نہیں سپورٹ کریں گے الطاف بھائی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ پی ٹی آئی کیا، میں کسی براڈ میں دیکھتا ہوں کوئی بغیرت نہیں بولتا کہ یار کراچی کے اندر آپریشن کیا تھا، اتنا انہوں نے مارا، کوئی نہیں بولتا جتنا آپ بولتے ہیں۔ یہ ریاض کے متعلق آپ نے بولا، تور کے متعلق بولا، ان بندارچوں نے کوئی کبھی بات کری ہے؟ الٹا یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، کیا کریں؟ ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں شوق بنا لیتے، قرآن خوانی کروا لیتے پختون بھائیوں کے لیے۔ ان کی ماؤں سے جا کے پوچھو، ان کے باپوں سے پوچھو، ان کے بچوں سے پوچھو، ان کی بیویوں سے پوچھو، بیٹیوں سے پوچھو، کیا ماتم ہے وہاں پہ، جو ہمارا بغیرت میڈیا تو دکھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو لکی ہے پی ٹی آئی والے کے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آ گیا، ہمارے پاس تو سوشل میڈیا تھا بھی نہیں ہمارے سے۔ آج تو میں تو خیر ابھی آیا ہوں، مجھے میں نہیں دیکھ پایا، میں تو آپ کو بتایا، پہلے ہی بتایا میں ہاسپٹل ہوں، والدہ کے پاس ہوں میں۔ دیکھیے آپ کی باتیں 100% درست ہے، مجھے کسی بات سے انکار نہیں ہے۔ میں نے ابھی پنجاب کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، لہذا پنجاب کے نوجوان ایسے کارنامے کر سکتے ہیں کہ یہ نیوز والے یا تو چینل بند کر دیں گے اپنا، یا روئیں گے پیٹیں گے فوج کے آگے کہ بھائی ہم یہ نہیں دے سکتے، کیوں کہ پھر ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی جن بھوت آ جائے گا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو اپنے الفاظوں سے میں وہ بات نہیں کر سکتا جس کو بیس بنا کے، میرے اوپر پہلے ہی مقدمے بن چکے ہیں بہت یہاں برطانیہ میں، تو طریقے ہیں موجود۔ اور اتنی بڑی جماعت، یعنی اتنی بڑی سپورٹ اگر جتنی عمران خان کو ہے، اگر مجھے ہوتی تو میں تو جی ایچ کیو اب کب کا اور آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر کب کا تبدیل بھی کرا چکا ہوتا، اس بلڈنگ کو اڑا دیتا میں۔ لیکن اسی وجہ سے یہ سب آپ سے خوفزدہ ہیں۔ منصور بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن اب خوشی اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست کم از کم سب چیز انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ایک ہی ہے عمران خان، باقی سب کمپرومائزڈ ہیں، وہ سب اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا، تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس بات کو بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا زیکولا کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اب یہ پلیز۔ جتنے ہیں نا ان کو لے لو، جی بھائی بس بہت ہو اس گیا۔ کے بعد نہیں لیں گے بھائی۔ زیکولا کی آئی ڈی جی بولیے زیکولا۔ جی زیکولا کی آئی ڈی سے پلیز آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ مائک پر ہے، بات کیجیے آپ۔ جی شکیل
آربٹ کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف بھائی 4-5 دن سے جب سے میں نے براڈ جوائن کیا ہے تب سے جب تک آپ سے بات نہیں ہو جاتی دل کو سکون نہیں ملتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور الطاف بھائی بس میں یہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ 26 کو جو حکومت نے جو بیج بویا ہے وہ تو اس خوش فہمی میں ہے کہ گیم از اوور، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ جو نفرت فوج کے خلاف عوام کی 100% تھی اب 200% ہو گئی ہے، اور جو انہوں نے جو چنگاری لگائی ہے گیم ہیز ناٹ فنش، گیم ہیز اسٹارٹڈ. یا تو جو چنگاری الطاف بھائی انہوں نے لگائی ہے اس کا یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو پچھلے انقلاب یا دنیا کے جتنے انقلاب ہیں وہ ان کو بھول جائیں گے یہ لوگ کہ وہ ان کے ساتھ اشر ہونے والا ہے. اب کوارڈینیشن آپ کا اگر پی ٹی آئی کا اگر ہو، مگر اس میں لوپ ہول ایک یہ ہے کہ بھائی جیسے آپ کے ساتھ اپنوں نے جو ہے پیٹھ پہ خنجر گھونپا، اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی یہی لوگ ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں. مگر اب پاکستان کی عوام ایک شعلہ بن چکی ہے. آپ دیکھیں گے بھائی کہ ود ان 1 or 2 weeks آپ بالکل ملک کے حالات چینج دیکھیں گے اور وہ انقلاب دیکھیں گے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں. اب ہمارے جو بندے تھے 92 میں ہم تو چند تھے جو ہم پھر بھی فوج کو مطلب فیس کر رہے تھے، اب تو پورا پاکستان کھڑا ہوا، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 100% انشاءاللہ بہت جلد وہ ہونے والا ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے لوگ. جی بھائی بالکل. بہت بہت شکریہ شکیل بھائی، تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. الطاف بھائی کے اکاؤنٹ کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ٹیم ممبر بنیے پلیز، یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے. اور جو آج کال پہ نہیں آ سکے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی، ان سب سے ہم معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہم کل لازمی لیں گے اگر آپ براڈ پر آئے، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری. اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ٹائم کی طوالت کے باعث ہم آپ کو نہیں لے سکے، اور لیکن امید ہے کہ اب جو سلسلہ شروع ہوگا بھائی کی محبتوں میں ساتھی جو اب کریں گے اس میں آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. بھائی آپ کی اجازت ہو تو بھائی 2 منٹ ساتھیوں کے بھائی دے دیجیے گفٹنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے بیٹا. جزاک اللہ بھائی. موین بھائی اوور ٹو یو پلیز. ماشاءاللہ ذکی باس بھائی کی طرف سے فیسٹیول برسٹ مسلسل جاری ہے ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی کی طرف سے سٹار ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی، ذکی باس بھائی زبردست. ذکی بھائی فلاورز کے سہیل خان زادہ بھائی زبردست. MQM نارتھ لندن کی طرف سے ذکی باس بھائی کی طرف سے یوسف سعید بھائی کی طرف سے فیملی ہارٹ ماشاءاللہ. یوسف بھائی زبردست. ایکسپلورنگ یوسف سعید بھائی کی طرف سے ہینڈ ہارٹ ماشاءاللہ. ایکسپلورنگ کی طرف گفٹنگ جاری ہے. ذکی باس بھائی مسلسل گفٹنگ کر رہے ہیں، ملٹیپل گفٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ساتھیوں ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے، زبردست ساتھیوں، زبردست. یوسف سعید بھائی سونی باجی کی طرف سے پرفیوم، ذکی باس بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. MQM نارتھ لندن کی طرف سے ایکسپلورنگ ماشاءاللہ ساتھیوں. محسن سعید بھائی کی طرف سے ٹیم بریسلیٹ. شیطان کی آئی ڈی سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. سونی باجی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے فیسٹیول برسٹ سونی باجی کی طرف سے شیطان کی آئی ڈی سے ماشاءاللہ. ذکی باس بھائی، سونی باجی، محسن سعید بھائی زبردست. یوسف سعید بھائی اسپورٹ کار ماشاءاللہ، اسپورٹس کار زبردست. یوسف بھائی ماشاءاللہ زبردست. مسعود بھائی کینیڈا. خورشید الحق بھائی ذکی باس بھائی کی طرف سے فیسٹیول برسٹ، شیطان کی طرف سے فیسٹیول برسٹ زبردست. خورشید الحق بھائی مسلسل گفٹنگ کرتے ہوئے فلاورز کی ماشاءاللہ. شیطان کی آئی ڈی سے ملٹیپل گفٹس زبردست ساتھیوں. مسعود بھائی کینیڈا، خورشید الحق بھائی شیطان کی آئی ڈی سے زبردست. یوسف سعید بھائی کی طرف سے پرفیومز زبردست ساتھیوں. گفٹنگ جاری رکھیے، ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. ایکسپلورنگ ماشاءاللہ، ایکسپلورنگ شیطان کی آئی ڈی سے ایکسپلورنگ. خورشید الحق بھائی نے جگہ گھیر لی ہے ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی کی طرف سے فیسٹیول چیئرز ماشاءاللہ. مطلوب زیدی بھائی ماشاءاللہ، مطلوب بھائی. خورشید الحق بھائی کی طرف سے مسلسل گفٹنگ
शैतान की आईडी से मोहसिन सईद भाई की तरफ से फ्लावर्स, यूसुफ सईद भाई की तरफ से, मोहसिन सईद भाई की तरफ से फेस्टिवल ब्रस्ट, शैतान की आईडी से फेस्टिवल ब्रस्ट, हैप्पी फ्राइडे यूसुफ सईद भाई माशाल्लाह। सोनी बाजी की तरफ से एस्प्रेसो, खुर्शीद उलग भाई, मतलूब जैदी भाई, एक्सप्लोरिंग, ज़बरदस्त एक्सप्लोरिंग, ज़बरदस्त ज़बरदस्त खुर्शीद उलग भाई, जकी बॉस भाई की तरफ से टीम ब्रेसलेट माशाल्लाह, जकी भाई ज़बरदस्त। सोनी बाजी की तरफ से फिंगर हार्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त। मोहसिन सईद भाई की तरफ से, यूसुफ सईद भाई की तरफ से, शुजा मीर कब्जा ग्रुप गिफ्टिंग है माशाल्लाह मैदान में। खुर्शीद उलग भाई की तरफ से मुसलसल फ्लावर्स की गिफ्टिंग जारी है। एक्सप्लोरिंग शुजा मीर भाई, खुर्शीद उलग भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त साथियों, यूसुफ सईद भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मोहसिन सईद भाई की तरफ से पेंगुइन, कोरल यूसुफ सईद भाई माशाल्लाह, यूसुफ भाई, शुजा मीर भाई एक्सप्लोरिंग ज़बरदस्त 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 साथियों, जकी बॉस भाई, यूसुफ सईद भाई, शुजा मीर भाई, गार्लैंड हेडसेट यूसुफ सईद भाई की तरफ से शुक्रिया यूसुफ भाई। एक्सप्लोरिंग की तरफ से गिफ्टिंग, इकबाल बहादुर भाई ताला चाबी के साथ माशाल्लाह, लव्स एंड की अनलॉक माशाल्लाह यूसुफ इकबाल भाई। एक्सप्लोरिंग शुजा मीर भाई, जकी बॉस भाई फेस्टिवल ब्रश के साथ ज़बरदस्त ज़बरदस्त साथियों माशाल्लाह माशाल्लाह। मनी गन यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह यूसुफ भाई, जकी बॉस भाई की तरफ से मुसलसल फेस्टिवल ब्रस्ट, शुजा मीर भाई कब्जा, मुहिब भाई एक और कब्जा ग्रुप के मेंबर माशाल्लाह, यूसुफ मुहिब भाई, शुजा मीर भाई, मुहिब भाई, मुकाबला जारी है। अरे भाई कल जो नए लोग आए थे वो क्या एक ही दिन के लिए आए थे? नए लोगों जो कल आए थे वो आए मैदान में दोबारा। यू आर अमेजिंग जी भाई, इकबाल बहादुर भाई के तरफ से यू आर अमेजिंग जबरदस्त। मुहिब भाई, शुजा मीर भाई जबरदस्त जबरदस्त साथियों। फॉर एवर रोज यूसुफ सईद भाई की तरफ से, शुजा मीर भाई, मुहिब भाई दोनों कब्जा जमाए हुए हैं माशाल्लाह। यूसुफ सईद भाई, मुहिब भाई, शुजा मीर भाई, इकबाल बहादुर भाई जबरदस्त जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। शुजा मीर भाई, मुहिब भाई कब्जा जमाए हुए माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। शुजा मीर भाई, मुहिब भाई दोनों कब्जा जमाए हुए हैं 1000 की इनिंग की तरफ, जबरदस्त माशाल्लाह साथियों। फेस्टिवल चेयर एस्प्रेसो मोहसिन सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह। परफ्यूम खुर्शीद उलग भाई की तरफ से जबरदस्त साथियों। फैमिली हार्ट मतलूब जैदी भाई की तरफ से, मोहसिन सईद भाई की तरफ से कैंडी, शुजा मीर और मुहिब भाई कब्जा जमा हुआ है। बाकी साथी भी गिफ्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों, जबरदस्त जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए। कैप, टिकटॉक कैप आया है माशाल्लाह। पेंगुइन सिम्बा की तरफ से जबरदस्त सिम्बा। मनी गन इकबाल बहादुर भाई की तरफ से जबरदस्त इकबाल भाई। पेंगुइन सिम्बा की तरफ से शुजा मीर भाई, मुहिब भाई सिम्बा की तरफ से पेंगुइन। अनवर अजीज भाई माशाल्लाह। खुर्शीद उल हक भाई की तरफ से हैंड हार्ट। शुजा मीर भाई, मुहिब भाई कब्जा जमाए हुए, जबरदस्त साथियों, जबरदस्त जबरदस्त साथियों। गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह साथियों। मुहिब भाई, शुजा मीर भाई 1000 के करीब, जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए। सिम्बा की तरफ से अगेन गिफ्टिंग। अनवर अजीज भाई की तरफ से गिफ्टिंग। फेस्टिवल ब्रस्ट, जबरदस्त साथियों माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन सईद भाई की तरफ से फिंगर हार्ट, शुक्रिया मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, मुहिब भाई, शुजा मीर भाई, उन्होंने शुजा मीर ने अपना कोटा पूरा कर लिया, 1000 बना लिए हैं। मुहिब भाई भी 1000 के करीब पहुंच गए हैं। और मेरा ख्याल है आज सिम्बा ये मेरा ख्याल है नया नाम है। मनीगन माशाल्लाह। इकबाल बहादुर जी भाई, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से मनीगन। फेस्टिवल चीयर्स इकबाल बहादुर भाई माशाल्लाह। खुर्शीद उलग भाई हैंड हार्ट खुर्शीद भाई मतलूब जैदी आ गए। टिकटॉक क्या है माशाल्लाह, मतलब टिकटॉक टोपी ले आ गए, टोपी टिकटॉक की। मतलब जैदी भाई की तरफ से फैमिली हार्ट। खुर्शीद उलग भाई की तरफ से परफ्यूम शैतान की आईडी से। और ये
بھائی وہ شیطان نے ہی پناہ مانگ لی نا فوج سے, تو وہ بھی آ گیا ہمارے ساتھ. مطلوب زیدی بھائی, محب بھائی, سہیل خان زدہ بھائی, زبردست ساتھیوں. گمنام فرشتہ بھی آ گیا بھائی. گمنام فرشتہ زبردست. محب بھائی, سونی باجی ٹوفو کے ساتھ, زبردست. سونی باجی کی طرف سے ٹوفو اسٹار. یوسف سعید بھائی شیطان کی آئی ڈی سے مسلسل گفٹنگ, زبردست. ملٹیپل گفٹنگ شیطان کی آئی ڈی سے. سمبا کی طرف سے گفٹنگ, زبردست. سمبا کی طرف سے اگین گفٹنگ شیطان کی آئی ڈی سے. شیطان کافی دنوں بعد آئے, میرا خیال ہے DHQ گئے ہوئے تھے یہ. ہاں بھائی, ان کو بھی کسی نے بہکا دیا تھا بھائی. ایکسپریسو, محسن سعید بھائی کی طرف سے ایکسپریسو. شیطان کی آئی ڈی ملٹیپل گفٹنگ. باقی یہ جو ان کی ہے, یہ مسعود آ گئے, یہ جو گمنام فرشتہ اور یہ تو, لیکن سمبا کا نام آج پہلی دفعہ آیا ہے. جوہر, جی بھائی. سمبا جی بھائی. سمبا ماشاءاللہ ایسپریسو کے ساتھ, ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. شیطان ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. سمبا کی طرف سے آئس کریم. مسعود بھائی کینیڈا کی طرف سے فلاور جاری ہیں. انور عزیز بھائی سمبا, یہ ماشاءاللہ یہ پسٹ بم گمنام فرشتہ کی طرف سے. محسن بھائی جی. طاہر ہاشمی ماشاءاللہ میدان میں. طاہر ہاشمی بھائی گمنام فرشتہ. سمبا کی طرف سے روز. مسعود بھائی کی طرف سے جاری ہیں گمنام فرشتہ مسلسل گفٹنگ کرتے ہوئے. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے فور ایور روز. طاہر ہاشمی بھائی ماشاءاللہ. مسعود بھائی, انور عزیز بھائی کی طرف سے فیسٹیول برسٹ مختلف ملٹیپل گفٹ جاری ہیں انور عزیز بھائی کی طرف سے. خورشید الحق بھائی میدان میں ماشاءاللہ. انور عزیز بھائی ماشاءاللہ فلیم ہارٹس کے ساتھ. شیطان کی طرف سے ٹیم برس. سمبا کی طرف سے اگین فلاورز. محسن صاحب بھائی کی طرف سے نومبر. انور عزیز بھائی گمنام فرشتہ ماشاءاللہ. مسعود بھائی کینیڈا. سمبا کی طرف سے ٹک ٹاک سائن. MQM نارتھ لندن کی طرف سے فلاورز ماشاءاللہ. شیطان کی آئی ڈی سے فلاورز برسٹ. MQM نارتھ لندن, زبردست ماشاءاللہ. ساتھیوں گفٹنگ جاری ہے, ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے ماشاءاللہ ساتھیوں. شیطان کی طرف سے ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. فلاورز فیسٹیول برسٹ. محسن سعید بھائی کی طرف سے فلاورز جاری ہیں ماشاءاللہ. چلے وہ رابطہ کمیٹی کے لوگ آئیں, ایک پھول دے دیں. طاہر ہاشمی MQM نارتھ لندن. محسن سعید بھائی, یہ کانفیٹی خورشید الحق بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. خورشید الحق بھائی MQM نارتھ لندن. فلیم ہارٹ. طاہر ہاشمی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. شیطان کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. انور عزیز بھائی کی طرف سے جاری ہے ماشاءاللہ. زبردست. مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی کی طرف سے فلاورز ماشاءاللہ. مصطفیٰ بھائی کنوینر آ گئے. جی بھائی. طاہر ہاشمی بھائی. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے اسٹار ٹک ٹاک کیپ. اقبال بھائی ریکویسٹ ہے بھائی کو گفٹنگ کیجیے پلیز. محفوظ حیدری بھائی کی طرف سے فلاورز ماشاءاللہ. شیطان کی طرف سے فلیم ہارٹ فیسٹیول برس. شیطان کی طرف سے محفوظ حیدری بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے فلاورز کی. افتخار بھائی کی طرف سے افتخار قریشی بھائی, زبردست افتخار بھائی, فلاورز جاری ہے. یوسف سعید بھائی, شاہد رضا بھائی, 3 رابطہ کمیٹی کے 3 ہو گئے. قاسم علی رضا بھائی ماشاءاللہ بھائی. 4 جی. صدیق بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. سیگا سلیش ماشاءاللہ. سمبا کی طرف سے نومبر. محسن سعید بھائی سمبا اگین. سیج اینڈ سلیش سمبا کی طرف سے گفٹنگ. شاہد رضا بھائی کی طرف سے. صدیق بھائی کی طرف سے مسلسل سیج سلیش ماشاءاللہ. سمبا اگین. سمبا یہ سمبا بھی جناب جو ہے آج چھائے ہوئی ہیں, بالکل چھائے ہوئے ہیں. جی بھائی. یس. اور پرفیوم یہ اقبال بہادر بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. اقبال بھائی پلیز بھائی کی اسکرین پہ کر کے گفٹنگ کیجیے پلیز. اقبال بھائی سمبا کی طرف سے گفٹنگ ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. انور عزیز بھائی. صدیق بھائی کی طرف سے. گمنام فرشتہ کی طرف سے ماشاءاللہ. منی گن جیم گن صدیق بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. سمبا چھائے ہوئے ملٹیپل گفٹنگ کرتے ہوئے. سونی باجی کی طرف سے ایسپریسو ماشاءاللہ. سمبا چائے پیئیں, چائے پیئیں, سونی دھرتی کی چائے پیئیں اور جاگیں. جی بھائی ماشاءاللہ, اس کی ضرورت تھی بھائی ابھی. سمبا ماشاءاللہ. سمبا چاروں طرف سمبا. صدیق بھائی کی طرف سے جیم گن. طاہر ہاشمی بھائی کی طرف سے فلاورز ماشاءاللہ. شیطان کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ابھی تک. طاہر ہاشمی بھائی. انور عزیز بھائی.
माशाल्लाह साथियों, डबल टैपिंग जारी रखिए। अनवर अजीज भाई माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों, गिफ्टिंग जारी रखिए। और ये डांसिंग हार्ट इकबाल बहादुर भाई की तरफ से, लाइटिंग डांसिंग हार्ट इकबाल बहादुर भाई की तरफ से, लाइटिंग डिंग डोंग की तरफ से भी फ्लावर्स आ गए माशाल्लाह। सिम्बा इफ्तिखार कुरैशी भाई की तरफ से अगेन फ्लावर माशाल्लाह। 5 डिंग राबता डोंग कमेटी के 5 डिंग राबता डोंग, कमेटी के 5 आ गए। ये भाई सिम्बा माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। इफ्तिखार भाई सिम्बा अगेन, इफ्तिखार भाई की तरफ से मुसलसल फ्लावर्स की गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह, नदीम भाई, इकबाल बहादुर भाई माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई की तरफ डांसिंग हार्ट माशाल्लाह। सिद्दीक भाई कैंडी सिम्बा की तरफ से, इकबाल बहादुर नदीम हसन भाई, यूसुफ सईद भाई की तरफ से पम्पकिन ट्रक माशाल्लाह। इकबाल कुरैशी भाई और इफ्तिखार कुरैशी भाई, सिम्बा माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए। सिम्बा की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग, फेस्टिवल ब्रस्ट सिद्दीक आ गए मैदान में। जी भाई, आइसक्रीम के साथ सिद्दीक भाई, मल्टीपल गिफ्टिंग, जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए। सिम्बा अगेन फ्लावर्स के साथ, जीजी के साथ, कैसर अली भाई की तरफ से फ्लावर्स माशाल्लाह। कैसर भाई जबरदस्त, जबरदस्त। इफ्तिखार कुरैशी भाई की तरफ से अगेन फ्लावर्स माशाल्लाह। इफ्तिखार भाई, कैसर अली भाई, इफ्तिखार भाई, कैसर अली भाई माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। सिम्बा की तरफ से फ्लेम हार्ट, सोहेल भाई की तरफ से फ्लावर्स माशाल्लाह। सिम्बा की तरफ से नवंबर। ओहो, इफ्तिखार और कैसर में मुकाबला हो गया है। 148 कैसर, 117 इफ्तिखार कुरैशी। जी भाई माशाल्लाह, जबरदस्त कैसर भाई, इफ्तिखार भाई, जबरदस्त। फ्लावर की बरसात, जैद डांसिंग हेड इकबाल बहादुर भाई की तरफ से, इफ्तिखार कुरैशी भाई मुसलसल गिफ्टिंग करते हुए, कैसर भाई हनीफ भाई की तरफ से, सिम्बा की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। सिम्बा, इफ्तिखार कुरैशी भाई, कैसर अली भाई, जबरदस्त। इफ्तिखार भाई 250 के करीब, कैसर अली भाई, जैद भाई की तरफ से फ्लावर्स, कैसर अली भाई की गिफ्टिंग जारी है। जैद भाई माशाल्लाह, जैद भाई, सिम्बा की तरफ से मुख्तलिफ गिफ्टिंग जारी है, मल्टीपल गिफ्टिंग जारी है। सिम्बा, ओहो, जैद आ गए भाई। जी भाई, जैद भाई माशाल्लाह, फ्लावर्स की मुकाबले के लिए तैयार जैद भाई। हाँ, तो पहुंच गए एकदम 135 और पता नहीं कितने पे। जी भाई, 150, 160, 170 माशाल्लाह। सिद्दीक भाई अगेन, सिद्दीक जॉइन। जी भाई, सिद्दीक भाई अगेन मार्केट में माशाल्लाह। कैसर अली भाई, जैद भाई, 500 हो गए मियां। और ये गन आ गई भाई, नीले रंग वाली टिकटॉक गन माशाल्लाह। अगेन एंड अगेन, 1 सेकंड, इससे पहले ही भेजिए भाई। थर्ड, इस दफा भी थर्ड है। इस अमर की 5 6 अल्लाहू अकबर 7 8 अल्लाहू अकबर 9 माशाल्लाह 10 माशाल्लाह 11 पूरी टीम भेज दी इन्होंने, मैदान में उतार दी 11 की। सिम्बा भी है, ये सिम्बा, वही सिम्बा भाई, Where are you from? भाई ये भी सिम्बा है भाई माशाल्लाह। सिम्बा इफ्तिखार कुरैशी भाई की तरफ फ्लावर्स आए दोबारा, सोहेल खानजादा भाई की तरफ से आए, माज मलिक की तरफ से, माज मलिक ने ज्वाइन किया माशाल्लाह। अरे ये आ गया चौकीदार। जी भाई, जैद भाई की तरफ से मीर कट, जैद भाई ने भेजा है भाई। ये आज बड़े दिन बाद आया चौकीदार। जी भाई, मनीगन आई भाई यूसुफ सईद भाई की तरफ से, कासिम अली भाई की तरफ से, ताहिर हाशमी भाई, सिम्बा माशाल्लाह। कासिम अली रजा की तरफ से भी आया फूल। जी भाई, परफ्यूम पता नहीं कुछ ऐसी था, भूल गया। ताहिर हाशमी भाई माशाल्लाह। शुजामीर भाई की तरफ से पेंगुइन, जबरदस्त। ताहिर हाशमी भाई, शुजामीर भाई पेंगुइन भेजते हुए माशाल्लाह। ताहिर हाशमी भाई अगेन, शुजामीर भाई,
डबल टैपिंग जारी रखिए साथियों। सिद्दीक भाई अगेन आए, दोबारा आए माशाल्लाह, लगता है क्या हालात हैं, देखते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, देखिए ये माशाअल्लाह सिद्दीक भाई फिर कूदे मैदान में भैया। महफूज हैदरी भाई माशाल्लाह, भाई महफूज हैदरी भाई 13 महफूज हैदरी भाई माशाअल्लाह, 13 14 14 माशाल्लाह, सिद्दीक भाई 15 16 अल्लाह अकबर 17 18 19 20 माशाल्लाह सिद्दीक भाई माशाल्लाह। 21 तालियां बजाओ यार 21 माशाल्लाह सिद्दीक भाई। सिम्बा गिफ्टिंग गिफ्ट करते हुए, मल्टीपल गिफ्टिंग करते हुए, फेस्टिवल ब्रस्ट, फ्लावर, टिकटॉक साइन, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। सिम्बा 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 छाए हुए माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जापानी रेसलर सिम्बा अनवर अजीज भाई फिंगर हार्ट सिम्बा की तरफ से माशाल्लाह, सिम्बा की तरफ से फ्लेम हार्ट, अनवर अजीज भाई की तरफ फेस्टिवल ब्रस्ट माशाल्लाह, एस्प्रेसो सिम्बा की तरफ से, शुक्रिया एस्प्रेसो सिम्बा भाई माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। गिफ्टिंग जारी रखिए, डबल टैपिंग जारी रखिए, जबरदस्त साथियों। गिफ्टिंग जारी रखिए, डबल टैपिंग जारी रखिए। अनवर अजीज भाई, जैद भाई, अनवर अजीज भाई, जबरदस्त जबरदस्त साथियों माशाल्लाह। अनवर अजीज भाई, जैद भाई, सिम्बा माशाल्लाह साथियों, डबल टैपिंग जारी रखिए माशाल्लाह साथियों, डबल टैपिंग जारी रखिए माशाल्लाह साथियों। कैंडी अनवर अजीज भाई की तरफ फ्लावर्स, जैद भाई मुसलसल गिफ्टिंग करते हो फ्लावर्स की माशाल्लाह साथियों। तमाम साथियों को जबरदस्त खराज भागा है मैदान में, सॉरी मैदान में अगेन। ये सिम्बा ने आज पूरा मतलब घेरा हुआ है पूरा। जी भाई सिम्बा सिम्बा इकबाल बहादुर भाई लाइटिंग माशाल्लाह, इकबाल बहादुर की तरफ से लाइटिंग जारी है अगेन। 26 22 23 25 माशाल्लाह जबरदस्त। 26 27 28 29 माशाल्लाह सिद्दीक भाई 30 31 अल्लाह अकबर माशाल्लाह सिद्दीक भाई। सिम्बा इकबाल बहादुर भाई गिफ्टिंग करते हुए माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से मुसलसल लाइटिंग की गिफ्टिंग, सिम्बा की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग, लेडी बग, टिकटॉक साइन, कैंडी, लाइटिंग, जबरदस्त जबरदस्त। इकबाल बहादुर भाई मुसलसल लाइटिंग की गिफ्टिंग करते हुए माशाल्लाह, इकबाल भाई जबरदस्त, इकबाल भाई जबरदस्त साथियों। क्रिसमस की अनवर अजीज भाई, सिम्बा, इकबाल बहादुर भाई जबरदस्त। लिटिल घोस्ट सिम्बा की तरफ से माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से लाइटिंग, गोल बॉक्सिंग माशाल्लाह सिम्बा। अनवर अजीज भाई की तरफ से लाइटिंग जबरदस्त साथियों। फ्लेम हार्ट अनवर अजीज भाई की तरफ से, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से मुसलसल लाइटिंग की गिफ्टिंग जारी है। शुक्रिया इकबाल भाई माशाल्लाह, इकबाल भाई, इकबाल बहादुर भाई जबरदस्त। अनवर अजीज भाई टिकटॉक साइन के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इसको जारी रखता, लेकिन यह है कि अभी ताज़ा तरीन बिल्कुल 3-4 घंटे से पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे फौरन अपने न्यूज़ सेक्शन जाना है, न्यूज़ सेक्शन में जाके ताज़ा तरीन खबरें लेनी है। फिर अगर कोई फौरी बयान देना हो या ट्वीट करना हो तो वो करूँगा। लिहाजा ढेरों दुआओं के साथ तमाम सुनने वालों, देखने वालों, गिफ्टिंग करने वालों को ढेरों ढेरों दुआएं। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
اجازت چاہتا ہوں. شب بخیر. خدا حافظ. شب بخیر. خدا حافظ الطاف بھائی. اللہ پاک آپ کی صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. آپ کو آمین ہمیشہ کامیابی کامرانی نصیب فرمائے بھائی، آمین. اور آپ کو آپ کی منزل مقصود پر پہنچائے اور پوری قوم کو آپ کی قیادت میں متحد رکھے بھائی. آمین. آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین.